ایک منٹ اس کو تھوڑا سا کھولو، نعرہ تکبیر، تھوڑا کھولو باہر نکالو، نعرہ رسالت، ادھر نعرہ سے حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں مل کر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی ابد الآباد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آل محمد کو لائق صلوات سمجھ کر صلوات پیش کرو۔ مناؤ جشن بہاراں مگر اس احتیاط کے ساتھ، مناؤ جشن بہاراں مگر اس احتیاط کے ساتھ، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ آباد ہو، آباد ہو، شہنشاہ آپ کی زندگی کریں۔ کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ جن کے نصیب میں ہی فرائی ہونا ہے، جن کے نصیب میں ہی روسٹ ہونا ہے، ان کا تو گلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں بڑا سوچتا ہوں کسی وقت مولا، اکثر اوقات سنتا ہوں بچے کھڑے ہوتے ہیں تقریر کے دوران، رباعیاں پڑھتے ہیں، وقت کا مختار ہمیں نہ بننے دے، ہمیں غصہ نہ دلا، اس طرح کی رباعیوں میں لفظ آتے ہیں۔ تو میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں او بھائی جوش رکھ، جذبہ رکھ، لیکن یہ سن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَانْتَظِرُوا اَگُجر، تیرے کو 5 چھوڑ کے 50 بدوکہ بھی ہوں، لساس پرمڑ سارے ہوں، 4 کتابیں حافظ بھی ہوئے، لیکن سن لے فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ تمہارے کام ہے ممبر پہ محبت سکھانا، انتقام لینا امام زمانہ کا کام ہے۔ آباد ہوں، آباد ہوں۔ ہمارا یہ مجلس حسین درس گاہ حسینی ہے، یہ مجلس حسین درس گاہ حسینی ہے۔ یہاں درس غیرت ملتا ہے، یہاں درس انسانیت ملتا ہے، یہاں بندے جو نسل در نسل مردہ ضمیر ہوتے ہیں یہاں انہیں ضمیر ملتے ہیں، یہاں زندگیاں ملتی ہیں، یہاں حیات تقسیم ہوتی ہے۔ میں کسی بندے کا ذمہ دار نہیں ممبر پہ کیا ہوتا ہے، میں اپنا ذمہ دار ہوں۔ زن گمان قیاس اجتہاد رائے ٹامک ٹوئیاں ہمارا مذہب نہیں، میرے پاس صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے، یا جسے اللہ نے وارث بنایا ہے وہ ان ہستیوں کے فرامین ہیں۔ میں نے آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میلاد بھی ثابت کرنا ہے، آپ کے سامنے مجالس بھی ثابت کرنی ہے، تاریخ میں سے بتانا ہے کہ مجالس اور میلاد کون کون کرواتا رہا۔ پہلی مجلس نہیں،
پہلی مجلسی نہیں، پہلا جلسہ کس نے کروایا؟ قرآن سے بتاؤں گا۔ دوسرا جلسہ کس نے کروایا؟ تیسرا جلسہ کس نے کروایا؟ موضوع کیا تھے؟ ذاکر کون تھے؟ سامعین کون تھے؟ بآواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جلدی 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 سن کے بولنا، حیدری سن کے بھی صحیح جلدی ذرا۔ اچھا، پارہ نمبر 11 چیپٹر نمبر 10 سورہ یونس آیت کا نمبر 58۔ آواز توحید آ رہی ہے۔ یہ جو ہم کٹھے ہوئے ہیں کس کے لیے ہوئے ہیں؟ میلاد کے لیے۔ آج یہ ہماری مجلس نہیں ہے، یہ ہمارا میلاد ہے، لیکن اللہ کو مجلس سے اتنا پیار ہے، اللہ میلاد کو بھی اپنی بارگاہ میں مجلس ہی کہتا ہے۔ یہ بھی میں قرآن سے بتاؤں گا، میری ڈیوٹی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ سن لو، کسی کو تکلیف دینا یہ ہمارا مذہب نہیں۔ کسی بندے کو ہٹ کرنا، کسی بندے کو ٹارچ کرنا، کسی بندے کے لیے کوئی نظام غلط کرنا، یہ ہمیں شیعہ مذہب نے اجازت نہیں دی۔ ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں، ہم ان لوگوں پہ تبرہ کرتے ہیں جو آل محمد کو اللہ کہتے ہیں اور جو ممبر پہ آ کے کسی نہ کسی سسٹم پہ ہمارے مذہب کو مذاق بناتے ہیں۔ جس نے آدم کو بنایا تھا کبھی ہاتھوں سے، ہم اسی کن کے مؤذن کو جلی کہتے رہے، ہم کو کرار کے سجدوں نے سنبھالا، ورنہ جو نصیری نے کہا ہم بھی وہی کہتے رہے۔ آباد ہو، اللہ آپ کی زندگی کرے، شہنشاہ آپ کی زندگی کرے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی توحید کو منوانے آئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو خود اپنے آپ کو اللہ کہلواتا ہو۔ سارے کے سارے اول سے آخر تک اللہ کی توحید کو منوانے آئے ہیں اور فلسفہ نظام کائنات ہمیں سمجھانے آئے ہیں کہ حقیقت میں ہے کیا۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو مقصد تخلیق کائنات سنایا تھا اور آپ لوگوں نے جو حق دیا ہے 14 جی ڈی والوں، آج مجھے پھر امید ہے کہ آج ہم فلسفہ نظام الہی کی معرفت پڑھیں گے کہ اللہ نے یہ ہر شے سارا کچھ ظہور میں کیوں دیا۔ جب پتہ بھی تھا ایک دفعہ کہ جنوں کی بستیاں تباہ ہو چکی تھیں، انسانوں سے پہلے جن بستے تھے یہاں، جیسے ہمارا باپ آدم ہے یا انسانوں کا باپ آدم ہے، اس طرح جنوں کا باپ شومان تھا۔ ہے بیداری؟ اچھا، میں بالکل آپ توجہ رکھو گے تو میں ٹو دی پوائنٹ ایک نظام پہ چلوں گا۔ پہلے میلاد دیکھتے ہیں کیا ہے اور پھر ٹو دی پوائنٹ آگے چلیں گے۔ پارہ نمبر 11 ادھر دیکھیے گا، چیپٹر نمبر 10 سورہ یونس۔ بیٹے تھوڑے کھلے ہو جاؤ، سلوات پڑھتے آؤ یار جلدی سے جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ پارہ نمبر 11 چیپٹر 10 سورہ یونس، اس کا ورس نمبر 58۔ آواز توحید آ رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، کل اے نبی تجھ سے بڑی سچی زبان مجھے نہیں ملی، وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ، تجھ سے بڑا سچا اور نہیں ملا۔ اور پھر فرمایا سورہ مریم کی 50 آیت میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، تیرے بعد ہم نے علی کو سچی زبان قرار دیا۔ کہاں جاؤں اپنے پیغام دینے کے لیے؟ اے محمد تو خود اٹھ، کل امر واجب ہے اور رحمت للعالمین کے لیے۔ اے نبی آپ اٹھو، شاید ہو سکتا ہے کل کوئی بندہ اور بیان کرے، آپ کے اتنے عظیم صحابہ ہیں، ان میں سے کوئی اگر بیان کر دے، ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا کہے، کوئی جوان کہے، اور روایت غلط ہو سکتی ہے، نظام غلط ہو سکتا ہے۔ آپ نے بیداری رکھنی ہے یہاں۔ ہاں ماشاءاللہ جی، کوئی بات نہیں۔ اچھا، کل بفضل اللہ، یا نبی آپ اٹھو اور کیا اعلان کرو؟ ایک اعلان انہیں سناؤ۔ یہ آپ ذہن میں ڈال لو کہ جب پاک رسول نے یہ اعلان کیا اس وقت رحمت للعالمین کی عمر کم از کم 40 سال سے زیادہ تھی۔ جو پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، قرآن حدیث سے شروع کر دی میں نے بات۔ یہ آیت رحمت للعالمین نے چودھری صاحب اس وقت سنائی جب محمد عربی کی ظاہری عمر کم از کم 40 سال سے اوپر تھی، اور اللہ رحمت للعالمین سے کہہ رہا ہے ذرا سنا انہیں دنیا میں آنے کا فلسفہ۔ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے نبی اس امت کو جا کے بتا اللہ کا کائنات میں کوئی فضل ہے اور اللہ کی کوئی رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ فبذالک فلیفرحوا، جو انہیں پہچان لے اس پر واجب ہے ان کی خوشی منائے۔ بفضل اللہ وبرحمتہ، قل بفضل اللہ، جو مجھ سے پہلے آئے میں ان کا ذمہ دار نہیں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میرے پاس قرآن ہے۔ اچھا، کس کی خوشی مناؤ؟
اللہ کے فضل کی اور اس کی رحمت کی۔ فی الحال ہمارا موضوع فضل نہیں ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے رحمت۔ نہ سنی گجر ان تیارے تو سب بندے کے رات کھول دے ہوتے، نہ سنی نہ شیعہ نہ بابی نہ بریلوی نہ اپنا نہ پرایا، بالکل لو ٹریک پہ میں چڑھتا ہی نہیں ہوں۔ آؤ اللہ سے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن تیرے نزدیک رحمت کون ہے؟ پارہ نمبر 17 چیپٹر نمبر 21 سورہ انبیاء آخری رکوع 107 آیت، اللہ نے فرمایا اور کون سی رحمت ڈھونڈتے ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد رحمت ہے، جو اس کا کلمہ پڑھ لے اس پر واجب ہے اس کی خوشی منائے۔ آباد 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 آباد۔ اب جس کے عقیدے میں کلنا محمد ہوں اس پر واجب ہے ہر محمد کی خوشی منائے، ہر دن پر خوشی منائے۔ جیسے نہیں سمجھ آئی اس کے لیے تھوڑا سا اور میں آگے آسان کرتا ہوں۔ میرا کام ہے محبت اور امن پھیلانا۔ آپ لوگوں کی مجھے دعاؤں سے مالک پاک نے شہنشاہ نے کرم کیا، سادات اسلام کی دعاؤں سے اگر آپ لوگوں کی طبیعت مانے تو میں پاک رسول علیہ السلام کا، یہ تو قرآن سے ہوا، اب آپ کو احادیث مبارکہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی من الاجمعین، کل نہیں من ہیں خوش، اچھا ان کی میں روش سے آپ کو نہ بتاؤں کہ پاک رسول نیچے بیٹھتے تھے، آپ نے سنا ہوا ہے سید سجاد بادشاہ نیچے بیٹھتے تھے اور ذاکر پڑھتے تھے۔ آج آپ کو میں سناتا ہوں محمد عربی نیچے بیٹھتے تھے اور کس صحابی کو کھڑا کر کے کہتے تھے ہماری تعریف کر۔ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں مجھے پہچانا۔ یہ ذہن میں ڈال لو کہ آپ کا صلوات اور نعرہ میرا پیٹرول ہے، جتنا ڈالو گے میں فقیر چلتا جاؤں گا۔ اس کا اجر آپ کو جائے، یہ آپ کا دیا ہوا گفٹ ہے اور یقیناً ہر موقع پہ دعا نکلتی ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت ہے مشکات المصابیح۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اس علاقے میں جو اپنے آپ کو چیمپئن ملا سمجھتا ہے نا، آئے ایک روانی کے اندر بغیر غلطی کے، ابھی میں کھڑا ہوں 45 منٹ ٹائم ہے، جو آپ سمجھتے ہیں چیمپئن مولوی ہے اسے بلاؤ اور ایک لائن صرف مجھے روانی سے اس کی پڑھ کے سنا دے، قسم با خدا کلاشن کوفے بندوقیں لے لے۔ اور جب عقل کے اندھے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو زبانی کیا آل محمد سنائیں گے ہمیں؟ عربی پرنٹ ہیں دیکھ لو، دیکھنے میں مولوی مجھے یہ کہتا ہے انجے کریے کہ انجے کریے، میں کہا تو انجے کر پہلے اینک بڑھوا کے آنا۔ کتاب کا نام مشکات المصابیح۔ اچھا صلوات پڑھو سارے مل کے ذرا۔ اس کا صفحہ نمبر 513، جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے آؤ، اور راوی بھی کوئی عام نہیں، سادات کی نانی اور تیری میری چھوٹی حضرت اماں عائشہ اماں جان راوی۔ بیان کیا فرماتی ہیں؟ سارے بندوں نے بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ بیان کیا فرماتی ہیں؟ پاک رسول علیہ، کیونکہ گھر پاک رسول کا مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، بعد میں دروازے بند ہوئے تھے، پہلے کھلے تھے، سین ایک ہی تھا، اور سنتے تھے پردہ دار بھی رحمت اللہ عالمین کا پیغام، جیسے پردہ دار ابھی سن رہی ہیں۔ تو یہ روش بھی رحمت اللہ عالمین کی ہے، یہ بھی صحابہ کرام اور ان کی بیویوں کی سنت ہے بیٹھ کے سننا۔ اچھا یہ سننا ذرا، پاک رسول علیہ السلام کے لیے راوی کون؟ برادران اسلام کی نگاہ میں اس سے سچی عورت اور نہیں ملے گی۔ ہاں اتنی بڑی صدیقہ ہستی، برادران اسلام کی نگاہ میں اتنی قابل احترام ہستی، حضرت اماں عائشہ فرما رہی ہیں کہ پردے کے باہر ہم سنا کرتے تھے پاک رسول ممبر چھوڑتے، حسان بن ثابت کو ممبر پہ کھڑا کرتے، خود نیچے بیٹھتے، صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہوتی اور رحمت للعالمین کہتے کھڑا ہو اور دنیا کو بتا ہم جیسا خاندان کوئی نہیں، ہم جیسا گھر کوئی نہیں، ہم جیسا قبیلہ کوئی نہیں۔ آؤ دکھاؤں۔ ہم جیسا قبیلہ کوئی نہیں، اور ایک دن کی بات نہیں ہے، حسان بن ثابت راوی ہے، حضرت اماں عائشہ بیان کر رہی ہیں، اور ذاکر کا نام ہے حسان بن ثابت،
اور سامعین ہے رحمت العالمین اور صحابہ کرام. اور تفاخرہ لفظ کیا ہے؟ فخر بیان کرو. ہمیں لائق ہے کائنات میں فخر کرنا. اللہ کی پسندیدہ ترین قوم خاندان بنو ہاشم ہے. سب سے بڑا قبیلہ عبد المطلب کا ہے. سب سے بہترین گھر علی اور فاطمہ کا ہے. اور سب سے حسین میں رحمت العالمین ہوں. آباد شہنشاہ زندگی کرے, مالک زندگی کرے آپ کی. شہنشاہ زندگی کرے, مالک آپ کی زندگی. اللہ بھلا کرے. شہنشاہ زندگی کرے, مالک زندگی کریں آپ کی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. میں نے کسی سرحد پہ پہنچانا ہے, کسی نظام پہ پہنچانا ہے. اگر آپ لوگ کس کس نے یہ نعت سنی ہے ذرا اشارہ دینا. سب نے سنی ہے. اب آپ کو لطف آئے گا. اس طرز پہ نئے لفظ بنے ہیں. اگر آپ کہو تو فقیر پڑھے. در بدر. ابھی یہ کیا سمجھ آئے گی؟ آل محمد کی سیرت کیا سمجھ آئے گی؟ ہر اس بندے کو بابا جی یہ کلاس روم کے اندر سب سے پہلی چیز امتحان سے پہلے حاضریاں چیک کی جاتی ہیں. جس کی حاضریاں پوری نہ ہو داخلہ ہی نہیں ملتا. ایگزامینیشن ہال میں انٹری نہیں ملتی. مجھے کیا پتا کس کی حاضریاں کم ہیں. میں تو اپنے لفظوں میں ڈھالنے لگا ہوں. ہے تو بھی ہے. میرا سفر بہت لمبا ہے اگر میرے ساتھی رہو تو. سنیے خسروی اچھی لگی. نئے تار سے سنو. در بدر پھرتے رہیں گے علم کا در چھوڑ کر. آباد ہو. اب شہنشاہ آپ کی زندگی کریں. اب مالک آپ کی زندگی کریں. اب شہنشاہ آپ کی زندگی کریں. اب مالک آپ کی زندگی کریں. در بدر پھرتے رہیں گے علم کا در چھوڑ کر. آگے توجہ رکھنی ہے. در بدر پھرتے رہیں گے علم کا در چھوڑ کر. کون لوگ؟ چند قطرے لے گئے جاہل سمندر چھوڑ کر. آباد ہو سائیں, آباد ہو, آباد ہو سائیں, آباد ہو, آباد ہو. در بدر پھرتے رہیں گے علم کا در چھوڑ کر. چند قطرے لے گئے جاہل سمندر چھوڑ کر. اللہ زندگی کرے. ان پہ لعنت بھیج دی خود سرور کونین نے. ان پہ لعنت بھیج دی خود سرور کونین نے. چل کے جو بھی جا رہے تھے خم کا منبر چھوڑ کر. آواز شہنشاہ آپ کی زندگی, مالک آپ کی زندگی. شہنشاہ مالک شہنشاہ زندگی. اللہ شہنشاہ زندگی. میں ذمہ دار ہوں صحاح ستہ میں سے نہ دکھاؤں. میں پڑھنے پر لانتی ہوں. پاک رسول عام باہر نہیں. اپنی نماز میں کیا تھا؟ اللہم لعن فلان ان فلان ان فلان. اللہ فلان 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 پہ لعنت کر. اے گجر بنائی مدانوں کے لیے. میں تو محبت چاہتا ہوں, امن چاہتا ہوں. اگر آپ لوگ ٹھیک ہو جاؤ. اللہ شہنشاہ صاحب آپ کی زندگی کرے, مالک سلامتی کرے. ان پہ لعنت بھیج دی خود سرور کونین نے. چل کے جو بھی جا رہے تھے خم کا منبر چھوڑ کر. دشمنان مرتضیٰ کو دیکھ کر بولے نبی. آباد ہے. دشمنان مرتضیٰ کو دیکھ کر بولے نبی. کیسے جنت جاؤ گے حیدر کا دامن چھوڑ کر. مولا آباد شہنشاہ آباد. مالک آپ کی توفیقات میں زیادہ ہے. مالک شہنشاہ.
کیسے جنت جاؤ گے حیدر کا دامن چھوڑ کر. اجازت دو تھوڑا سا اور سفر کریں یا آ جائیں دوبارہ ادھر. یہ آپ کو جگانے کے لیے کافی دیر سے میں سن رہا ہوں بندے ڈیڈ ہیں. تو میرے پاس تو بڑی بیٹری وولٹا والی نہیں ہے, میرے پاس تو یہی طریقہ ہے, ذکر ہی کرنا ہے, کسی رنگ میں ہو. یہ کہیں کہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا, یہ تو باتیں سمجھ آتی ہیں نا. 2 سال میں نے ذاکری بھی کیا, ابھی تو میں نے آپ کو قصیدے بڑے سنانے ہیں. یہ تو مجھے ٹائم نہیں ملا, مڑ گاجتا تو باہر نکلے کوئی نہ, بڑا رنگ ہے تھوڑے نہ کرنا ہے. جیسے میلاد دی تمہید پڑھ رہے ہیں, آگے چلیے. کل علم, اچھا چلو ہوں سلوار چپڑ, پچھوں اذانہ دی آواز آ گئی, اشارہ بھی ہو گیا. کوشش کرو بھائیو آپس میں امن رہے, آپس میں اتفاق رکھو, ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھو. علم کی جنگ ہے, پیار محبت سے لڑنی ہے. جو کام مختار اپنی تلواروں سے کر گیا ہے, ہم نے وہ کام اپنی زبان اور علم سے کرنا ہے, اور ضعیفوں نے یہ کام اپنے کردار سے کرنا ہے. ان جوان بچوں نے اپنا یہ کام لگن سے کرنا ہے. اب اگر آپ کہو تو میں 2 عیدیں آپ نے سنی ہیں, عید الاضحیٰ اور عید فطر سنی ہے, میں آپ کو آپ کے ہی قرآن سے ایک اور عید نکال کے دیتا ہوں. اور جس نہیں پڑھی بابا جی 1443 سال, میرا کوئی قصور ہے؟ بولو سلوات چا پڑھو, میں تنوں قرآن چکا دوں. آپ نے عدد دیکھنی ہے, پارہ نمبر 7 دیکھو. محبت کا سودا ہے, امن کا سودا ہے. ہمارے اوپر صرف اعتراضات ہیں, ہمارے اوپر لیبل لگائے گئے ہیں. وہ آؤ, اگر مجلس میں آنے کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی حقیقت کس طرف ہے. آپ یہاں آؤ گے, سنو گے تو آپ کو پتہ لگے گا حق کیا ہے. اور یہ بھی سن لو, جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. آپ لوگوں کے کہنے میں نہ آؤ. کوئی آپ کو نہیں کہے گا آپ کے شیعہ ہوتے ماتم کرتے بیٹھ, کوئی زبردستی نہیں. اللہ پاک نے صرف جہنم کے بارے میں کہا ہے, القیا فی جہنم, جہنم کو میں بھروں گا, لام لاننا جہنما. کسی جگہ میں نے نہیں پڑھا اللہ نے کہا ہو میں نے جنت کو بھرنا ہے. جنت VIP لوگوں کے لیے ہے. آباد ہے, صرف VIP لوگوں کی, کسی جگہ نہیں دیکھا میں نے. جنت صرف VIP لوگوں کے لیے ہے. اور اگر آپ چاہو تو میں آپ کو حسین بادشاہ کا نہیں, جناب فضا سلام اللہ علیہ کا نہیں, آپ کا بتاؤں 14 جیڈی والوں, آپ کا رقبہ کتنا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اس قرآن سے بتاؤں. اور پہلے کوئی پڑھ رہا تھا, میں ادھر سن رہا تھا پردے میں بیٹھا ہوا کہ اللہ بے پرواہ ہے. رب واحد کی قسم اللہ بے پرواہ نہیں, اگر وہ بے پرواہ ہو جائے کائنات تباہ ہو جائے. سورہ روم میں اللہ فرماتا ہے, حقا علینا نصر المومنین, ہم نے ہر شے بندہ مومن پہ واجب کی ہے, اس کی مدد ہم نے اپنے اوپر واجب کی ہے. وہ کسی لمحے نہیں بھولتا. یقین کرو ہمیں اونگ آتی ہے, نیند آتی ہے, وہ نہیں سوتا. ہاں, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے, وہ ہمارے انتظار میں ہے کہ بندہ مومن ابھی روش اختیار کر, میں تیرے لیے عطا کروں. کیونکہ عطا بنتی ہی میرے لیے ہے, مجھے ہی زیب دیتی ہے کہ میں عطا کروں. بسم اللہ وکیل صاحب آئیں, صلوات پڑھیں سارے مل کے جلدی سے آئیں. صحیح آؤ, بسم اللہ سے آؤ. قرآن میں سے آپ کو میں عید الاضحیٰ اور عید البقر کے علاوہ ایک عید نکال کے دوں. ہے طبیعت اے سانو نہ غباریاں نہ کوئی ڈر نہیں کہ پٹاخے سن کے ساڑھے کان فٹ ہوئے نے, گجر انجے ہی پکڑا. تو ساتھ توجہ رکھو, پارہ نمبر 7 چیپٹر نمبر 5, عدد پہ غور کرنا ہے حضور. پارہ 7 چیپٹر 5 سورہ المائدہ. قرآن سے میں تیسری عید نکال کے دکھانے لگا ہوں. اگر یہ عید ہو سکتی ہے کسی چھوٹی ہستی کے لیے, تو جو سب کا سلطان ہو. پہلے آیت سن لو کیا ہے. قوم والے اکٹھے ہوئے, انہوں نے آکھیا اے تواڈے تے روزے شکر کرو, صبح تو لے کے مغرب تے پور ہوئے نے. پہلے نا 8 پیر دا روزہ نہ آیا,
عیسیٰ علیہ السلام دی بائبل کھول کے ویکھو، اج میں آنی تانوں میلاد میں بائبل چ سنانا آ، لیکن میرے حالے کو 17.5 سال لگن گے 14 جی ڈی والوں نوں پھر تانوں وہ گلاں سناواں گا۔ اجے فی الحال جو زیر تعمیر کنسٹرکشن دا کام جویں جاری ہے، روحانیت ایویں چلیے۔ ہاں اچھا، قرآن میں دیکھو جی، اے نہ جی لمبے روزے رکھ کے تے بالکل نہ کے سائیں جی میں انہوں نے نہیں آکھیا او بیرو علم علیاں سائیں 12,000 بندہ تے میل میل تے بندہ مرد ہے، اٹھائیں قبرستان بن سی گھر جلو سائیں پاک رسول آکھیا دڑا دڑ مسلمان پہ ہوندے نے لشکر بن گو نہ کا ٹھیکہ نہیں جڑے ہو گئے نے بڑے نے سائیں گھر جلو۔ پاک رسول آکھیا کتنا فائدہ 12 میل تے پاک رسول آکھیا تانوں این نہ کریے ایک شارٹ راہ دسیے بھائی پاس دسیے تانوں پانی اللہ مدینے اللہ اے اتھوں 2.5-3 میل ہے۔ انہاں آکھیا پاک رسول کیڑا؟ پاک رسول آکھیا او جڑا کولے ڈھگ لگے نے نہ کہ پتہ جے کیڑے کولے نے؟ اے کولے نہیں بندے کولے تھے پے نے، وہ بھی پانی پیتے 35,000 بندہ، بادشاہ غفان آیا تو فوجا ایک جن نکلیا سارے کھا گیا، وہ بھی پانی پیتی بیٹھے نے تو انہوں دین گے تو انجے دا کام نہ ہوئے۔ انجے نہ عیسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی بیچاری تھکی کھلی روزے رکھ کے، لیکن وہ انجے دی نہیں آئی۔ میں تو عبادت کری آ رہا، تو سن توجہ میرے پاس رکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی روزے رکھ کے نا جو عید آئی نا، کرسمس ڈے ایسٹر ڈے ہیں ہن سنیو ذرا، انہاں آن کے نا عیسیٰ علیہ السلام نو آکھیا عیسیٰ علیہ السلام آج کوئی وکھرا کام کریے، تواڈے ہاتھ روح القدس ہے، سنیو یاد، تواڈے اختیار ہے روح اختیار ہے نہیں، تساں روح القدس تے پابند ہو، خدا تو جو چاہو منوا سکتے ہو، ساڑی خواہش ہے ساڑی مناجات ہے ازل تو ابد تک دی تاریخ ہے ساڑا نہ آ جاوے۔ قرآن پڑھن لگا پارا 7 چیپٹر 5 سورہ مائدہ، عیسیٰ علیہ السلام آکھیا کی کریے پھر؟ انہاں کے کام آئندہ کو کرو جڑا موڑ پہلے تے اگر کسے نہ کیتا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو پتا ہے ڈی پی او دا اپنا اختیار ہے، سی پی او دا اپنا اختیار ہے، آئی جی صاحب دا اپنا اختیار ہے، تو وزیر جڑا نا دفاع وزیر جیل خانہ جاتوں نے اپنے اختیار نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اختیار دے بارے آکھیا میں تو انج دا کام کراں گا مڑ میری امت جو کوئی دوبارہ نہیں کر سکے گا، لیکن میں انہاں ہستیاں نو جاننا جڑیاں میرے بعد آن گیاں، انہاں بڑے کام کرنے جو عیسیٰ علیہ السلام کیتا وہ آکھو تے تانوں دساں تو جے او عید منائی جا سکنی ہے تو میں میلاد جو تے دلائل دے رہا ہوں۔ پارا 7 چیپٹر 5 سورہ المائدہ، جڑا بندہ ویکھنا چاہے قرآن میرے ہاتھ جے شاہ فات کمپنی دا کام ہے، سعودی عرب والا ملیا تحفہ گفٹ شاہ فات کمپنی دا، ہن سن لو آیت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کھلے کیتے، سارے نو آکھیا جدوں میں گل کرانا پچھے امین آکھنی جے تے رب ضرور سنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چاہ گیا کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے ایک دسترخوان نازل کر، عید الاولنا و آخرنا، جیسے ہی وہ دسترخوان نازل ہو ہمارے لیے اول آخر کے لیے وہ عید کا دن منایا جائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ وکیل صاحب سمجھن کے دلیل لے بندے نے، قانون سمجھن لے بندے نے، اور لاکر صاحب آؤ بسم اللہ، اللہ شہنشاہ تہاڈی زندگی چا کرے۔ لطف لینا بھائی میری گل سننی ہے، اے آسمان تو آیا ہے رزق کیو ہے، یہ جو تساں کھا رہے ہو موضوع اور پاسے نکل جائے گا، یہ جو ہم کھا رہے ہیں رب واحد کی قسم یہ رزق نہیں ہے، آپ کو غلط بتایا گیا ہے۔ ہم جو لوگ کھا رہے ہیں یہ 3 قسم کی روزی ہے۔ پارہ نمبر 25، ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن میں پاک رسول کی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کیا تھا اور عید کیا ہے۔ اچھا، پارہ نمبر 25 سورہ الزخرف، ایک نہیں، پارہ نمبر 26 سورہ زاریات، تیسرا سورہ مائدہ، آیتوں کے حوالے میں نے نمبر دے دیے، اب آپ آیتیں سنو۔ اللہ فرما رہا ہے فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس رزق کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے وہ رزق زمین پر ہے ہی نہیں، آسمان پر ہے۔ رزق ہے ہی نہیں زمین پر، میں دلیل بندے کھڑے ہو گئے جی، پاک رسول سے پوچھا جیسا کھا رہے ہیں یہ کہ پاک رسول نے فرمایا پارہ نمبر 25 سورہ زخرف، پاک رسول فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی میں تم کھا رہے ہو یہ معیشت ہے، یہ معیشت ہے جو تم کھا رہے ہو۔ رزق کس کے پاس ہے؟ آسمانوں میں۔ اب گھروں میں جا کے حافظ فیصل گجر یوٹیوب پہ لکھنا اور امام زمانہ سرکار کا خطبہ سننا، اس میں میرے مولا نے بتایا اللہ نے رزق آسمان میں کیوں رکھا، میں نے وہ سیڑھیاں بتائیں، وہ دروازے بتائے، وہ جانے والے مسافر بتائے آسمانوں پہ کون جاتے ہیں، اور پھر جو دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے وہاں فریاد کرتے ہیں تیرا میرا باپ آدم کے لیے نہیں کھلتا، تیرے لیے ہمارے لیے کیسے کھلے گا جب تک آل محمد توسل نہ بنے۔ کہو تو بتاؤں کون گیا؟
میں در پہ گیا تھا جگہ ہی نہیں تھی، وہاں انبیاء کی قطاریں لگی تھیں، سبھی یا علی کہہ رہے تھے، ذکر و علی نے بادہ والی مجلس لگی تھی۔ دیکھنا، میں در سے جو پلٹا زمین پہ جب آیا تو سگ بن گیا میں علی کی گلی کا، نعرہ حیدری۔ میں در پہ گیا تھا جگہ ہی نہیں تھی، وہاں انبیاء کی قطاریں لگی تھی، کیا کر رہے تھے سارے؟ سبھی یا علی کہہ رہے تھے، ذکر و علی نے بادہ والی مجلس لگی تھی، میں در سے جو پلٹا زمین پہ جب آیا تو سگ بن گیا میں علی کی گلی کا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے بڑا کچھ سناؤں، لیکن یہ 2-3 منٹ میں بتاتا چلوں کہ رزق کس کے پاس آیا۔ کبھی مریم کے پاس آیا، کبھی من و سلوہ کی شکل میں موسیٰ کے پاس آیا، کبھی آل محمد کے دسترخوانوں پہ جناب ہاشم کے پاس آیا، کبھی ابو طالب کے پاس آیا، کبھی حسن مجتبیٰ کے پاس آیا، اور جب یہ پردہ کر گئے اس وقت حسین رباب نے اپنا اختیار استعمال کر کے منگوایا۔ میں کیا کروں، اب یہ بندوں کو میں کہاں کہاں جگاؤں؟ سورہ حامیم سجدہ میں یہ حوالے ہیں، آیات کی روشنی میں پاک بی بی نے منگوایا، یہ ہیں جنہوں نے آسمانی رزق منگوایا۔ اور یقین کرو رب واحد کی قسم، ابھی وقت تھوڑا ہے ورنہ میں بتاؤں امام موسیٰ کاظم نے زندان میں کیسے منگوا کے قیدیوں کو کھلایا اور پھر دوبارہ رزق اڑ گیا اور ذرا کمی بھی نہیں ہوئی۔ وقت نہیں ہے، میں ہر طرف جا نہیں سکتا، میرا یہ موضوع نہیں ہے آج۔ اچھا اب آسانی ہوگی بات کی، اب سنو یہ رزق کیا ہے۔ رزق صراط الذین انعمت علیہم۔ مولوی کے پاس دین نہیں ہے، بھلے سنی ہو یا شیعہ، مولوی کے پاس فی سبیل اللہ فساد ہوتا ہے۔ دین اگر مزاح نہیں، میں نے مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے میرے بھائیوں، دین باقی ہے اگر بس صرف اور صرف انعام یافتہ ہستیوں کی وجہ سے۔ ہم لوگ نام لیوائے ہیں، مولا فرماتے ہیں تم 2 نمبر لوگ ہو، متعلمون علی سبیل نجات۔ میں نے بند کر دیا قرآن، رکھ دیا، میں نے کہا ہماری اوقات نہیں، میں گجر ہوں، گیٹوں باہر ڈیوٹی ہے، ممبر تک میں آواں۔ امام باقر علیہ السلام نے 9 مہینے کے بعد اجازت دی اور کہا متعلمون علی سبیل نجات۔ ممبر پہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا نہ افراد کرنا، نہ تفرید کرنا، نہ بڑھانا، نہ گھٹانا، تم ہمارے علم میں شامل ہو گئے۔ افراط و تفرید نہیں، جو منو عن آل محمد نے دیا بس وہ بیان کر دو تو تم راہ حق کے روش کے شاگرد ہو۔ اور یہ ہے عالم ربانی، ملا عالم ربانی نہیں ہو سکتا، رب تک پرواز بھلا کیسے ہو۔ یہاں گداگر آئے، یہاں وہ لوگ آئے اس لمحے سے پہلے لعنت کے توق سے جاگنا، لمحے سید بادشاہ جاگنا، لمحے سے پہلے لعنت کے توق سے، لیکن لمحے کے بعد علیہ السلام بن گئے۔ آپ بندے سوئے پڑے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ یہ آل محمد کی خیرات ہے، اس دروازے پر آنے کے بعد انسان اصل شکل میں انسان بنتا ہے۔ میرے سامنے اتنے در کھل گئے ہیں، میں کیا سناؤں آپ کو، آیات سناؤں، قصیدے سناؤں، رباعیاں سناؤں، لیکن نظام ایسا ہے اگر آپ کہو تو ایک صلوات پڑھو، میں سب سے ہیڈ کوارٹر والا ہائی پوائنٹ آپ کو سناؤں۔ گناہگار تھے علی مقام کیسے ہوئے۔ آپ کو میں ابراہیم یار خان یاد دلاؤں، آپ کی جوانی یاد دلاؤں۔ بابا جی لفظ کو توجہ کرنی ہے۔ گناہگار تھے علی مقام کیسے ہوئے،
اے حر بتاؤ علیہ السلام کیسے ہوئے. اس راہ خدا پہ آ کے بندے کا نظام کیا ہوتا ہے؟ گناہگار تھے عالی مقام کیسے ہوئے. اے حر بتاؤ علیہ السلام کیسے ہوئے. کہا یہ حر نے کہ بس یہ کرم حسین کا ہے. اس دروازے پر آنے کے بعد میرے مالک کی عنایت ہے، شہنشاہ کا کرم ہے. بابا جی آپ توجہ کرنی ہے. رزق آیا مریم پہ، رزق آیا موسیٰ پہ، رزق آیا عیسیٰ پہ، رزق آیا آل محمد پہ. اب لطف لینا. اب رزق کیا ہوا؟ انعام یافتہ لوگوں کا انعام ہوا. اللہ واسطے جاگیں. کیا ہوا؟ انعام یافتہ لوگوں کا انعام ہوا. اوہ عقل کے اندھ ہو، گھاس چرنے گئی ہے جن کی عقل ہونے سے میں مخاطب ہوں. ارے 4 روٹیاں اگر آسمانوں سے آ جائیں تو عیسیٰ اور آل عیسیٰ کی عید ہے. جو کل کائنات کا رحمت للعالمین آئے وہ ہماری عید کیسے نہیں ہو سکتے؟ آباد ہوں، آباد ہوں. شہنشاہ زندگی کرے، میرا مالک زندگی کرے، میرا مالک شہنشاہ زندگی. مالک شہنشاہ. جامعہ ترمذی. اچھا میلاد میں کرتے کیا ہو؟ بولو اتنے کٹھے ہوئے کی کر رہے ہو؟ بولو تو صحیح. اللہ آپ کا بھلا کرے جو سمجھدار جاگ رہے ہو. آپ یہاں پر آ کر اپنے نبی کی اور نبی کریم کے وفادار صحابہ کرام کی اور ان کی آل کی اور مقدسات کی گفتگو کر رہے ہو. میلاد کا مطلب کیا ہوا؟ رحمت للعالمین اور ان کی آل اور ان سے ریلیٹڈ لوگوں کا تذکرہ. اسی کو میلاد کہتے ہیں نا، ان کے ظہور کو میلاد کہتے ہیں. اگر مجھے اجازت دو تو میں افسوس یہ ہے دشمنی لوگوں کو تھی پاک رسول سے. رب واحد کی قسم لوگ محمد عربی کو نہیں سمجھے. میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کر کہتا ہوں اگر لوگ صرف قرآن کو صرف محمد عربی کو سمجھ جاتے رب واحد کی قسم ان سے دور نہ ہوتے. میں آپ کو ہلکی سی جھلک دکھاؤں. بسم اللہ بسم اللہ. میں آپ کو ہلکی سی جھلک دکھاتا ہوں. یہ شاہ عبدالحق ہیں جی، اللہ آپ کا بھلا کرے. اگر رحمت للعالمین کی پہچان کر لیتے، اگر آپ کہو تو میں ہلکی سی پہچان کرواؤں جتنا میں جانتا ہوں، کیونکہ اپنے پاس سے میں کل ہونے کا دعویٰ تو کر نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ آل محمد کی بتائی ہوئی بات سے بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. بلکہ فی الحال میں رحمت للعالمین کا بھی نہیں بتاتا، انہیں دنیا میں ظہور دینے والی ہستیوں کا ہلکی سی جھلک کرواتا ہوں. کتاب مسلمانوں کی ایک نہیں بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں 3 کتابیں فی الحال بھی میرے پاس موجود ہیں جن میں یہ حوالہ ہے. ایک یہ مشکات المصابیح ہے، دوسری یہ مدارج النبوت. یہ بندہ عام نہیں ہے، کوئی محلے کا لگڑ مولوی نہیں ہے، یہ شیخ الکل فی الکل محدث ہے، اس بر صغیر کی دھرتی کا بڑا عالم ہے. مغلیہ دور میں جو سخت شدید قسم کے لوگ تھے، ماتم عزاداری کے سر تار کے خلاف لوگ تھے، اس دور میں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ الکل فی الکل. اس کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. آپ سارے مل کے ایک صلوات پڑھو عقیدت سے رحمت اللہ عالمین کی ذات ہے. جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی دوسری جلد ہے. آؤ میرے بھائیوں میں آپ کو دکھاؤں. پاک رسول علیہ السلام کے ظہور کا فلسفہ ہے اور کیا بتا رہا ہے یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی. احادیث کے حوالے دے کے بتا رہا ہے کہ پاک رسول علیہ السلام تو ایک طرف رہے جب رحمت میلاد ثابت کر رہا ہوں. فی الحال ابھی میلاد پہ بات چلی آگے بہت لمبا سفر ہے، اللہ واسطے اگر جاگو تو. پاک رسول علیہ السلام جب دنیا میں ظاہر ہوئے، دیکھنا ذرا اب کیا لکھ رہا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کیا لکھ رہا ہے. جب پاک رسول دنیا میں ظاہر ہوئے ابھی انسانیت کو پتہ نہیں تھا کون آیا، اب یہودیوں کو پتہ لگا. انہوں نے اپنے کام کاج چھوڑ کے خاندان بنو ہاشم کے دروازے کھٹکھٹائے. اس گھر میں کوئی بچہ آیا جو اللہ کی تورات کے مطابق ہمارے لیے آخری نبی ہے. سننا یہ غیر مذہب بتا رہا ہوں. اللہ اس مسلمان سے ہمیں بچائے، ہم سب کو بچائے جس مسلمان میں غداری ہو. ان یہودیوں کو سلام میں بھیجتا ہوں جنہیں عقل آئی. سننا ذرا آگے دیکھنا. جب آئے آگے منظر کیا تھا؟
اللہ واسطے اس طرح توجہ رکھیے گا، اور یہ بات لازمی سننا توجہ سے، خاص کر جو سادات ہیں آپ سے میں نے دعا لینی ہے، یہاں بیداری کا ثبوت دینا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ جب حضور کا دنیا میں ظہور ہوا پاک رسول کا، تو ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر رحمت اللہ عالمین پر پہلی وحی مولویوں کے مطابق آئی 40 سال کی عمر میں۔ اور یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہا ہے کہ محمد عربی دنیا میں آئے، فرشتوں کی قطاروں نے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیا، اور حضرت آمنہ کی نگاہ اللہ نے اتنی وسیع کی کہ شام کے محلات محمد کے نور کے ذریعے دیکھے۔ اللہ آپ کی زندگی کرے، شہنشاہ آپ کی زندگی کرے۔ شام کے محلات، اللہ شہنشاہ زندگی، مالک آپ کی زندگی کرے۔ آج گجر کو پہچان لو، میں سی ڈی کیسٹ والا بندہ نہیں ہوں، بالکل نیچرل اور صاف کلام ڈھونڈ کے لاتا ہوں جس میں دنیا چیلنج نہ کر سکے اور سر تسلیم خم کرے۔ اب آپ سمجھے نہیں بات، آپ تو لطف لے کہ آپ نے میلاد کی، آپ کو سمجھ آئی، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی گوش گزار نہیں ہوئی۔ دو باتیں یہاں میں نے اور کرنی ہیں، پھر آگے نکلوں گا۔ اور میرے بھائیوں، جن کے نام دیکھو، آپ مولوی کو چھوڑ، سنی ہے یا شیعہ، اس سے بچ، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب تو 13 قسم کا ہو جائے گا نا، تو پھر ہمیں آزاد امیدوار شیعہ کا بننا پڑے گا۔ آپ صرف قرآن اور اہل بیت والا بنو، نہ آپ لاہور والا شیعہ بنو، نہ آپ سرگودے والا بنو، نہ ایرانی بنو، نہ عراقی بنو، جہاں قرآن اہل بیت بنے بس وہ شیعہ بن، تیرے منہ سے قرآن اہل بیت کے علاوہ بات نہ نکلے۔ اب میں آپ کو 2 لفظ دیتا ہوں سننا، جن کے نام دیکھ، مولویوں کو چھوڑ، سنی شیعہ ان کے اپنا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے نظام چلایا ہوا ہے۔ میں گجر بندہ درویش آدمی ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں اس روپے پہ جو میں کمٹمنٹ کر کے آل محمد سے غداری کر کے ممبر سے کماؤں۔ مجھے اللہ نے بیٹی دی نہیں ہے، اگر مجھے بیٹی دے رب واحد کی قسم میں اسے بیچنا چھوٹا گناہ سمجھوں گا، قرآن اور خون حسین کو بیچنا بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ اور ہر بندے سے کہتا ہوں جس کی مجلس کروانے والا کوئی نہیں رہ گیا، اس کے لیے میں فقیر ہوں۔ پروٹوکول سے کہو گے تو آؤں گا، موٹر سائیکل پہ کہو گے آؤں گا، اگر پیدل کہو گے تو آؤں گا، 2 چیزیں ڈبے پا کے مناظرہ کران بلاؤ تے آواں گا۔ ہاں، اس قوم کو انشاءاللہ تعالیٰ حافظ فیصل گجر ملا ہوا ہے، 4 دن ہے ملنگ کے پاس، جس نے مجلس کروانی ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، آل محمد کی سیرت کے لیے یہ جان حاضر ہے، کیونکہ میں جان گیا ہوں مولا حسین کا تھوڑا سا کرم۔ مجھے یہ ساری کی ساری دنیا لپیٹ کر دو نا، آل محمد سے غداری کر، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسوں پہ۔ مجھے پتہ ہے حسین سخی کتنا ہے۔ قرآن سے میں مومن کا مقام آپ کو بتاؤں کیا ہے، مومن کا جسے جنت ملے گی، حسین تو جنتوں کا سردار ہے، ایک جنت کا رقبہ کتنا ہے؟ کرمانی سیدہ نو رقبے مل گئے، سیدہ نو رقبے مل گئے، برگیڈیئر نو مل گئے، جرنل نو مل گئے، آئی جی صاحب نو رقبے مل گئے۔ آؤ تانوں قرآن چو سناواں جڑا مومن حبدار ہے اس دا رقبہ کتنا ہے۔ پارہ نمبر 27 سورہ الحدید، اللہ فرما رہا ہے جڑا عام بالکل آخری ایس جی صبحائی ہے آل محمد دا، ادھر رقبہ کہنا ہے ساریعو الی مغفرت من ربکم و جنت۔ ہر بندے پر واجب ہے نمازاں پوریاں ہون نہ ہون، روزے پورے ہون نہ ہون، اپنی گھر اللہ کہنا ہے بھاج ایک باری۔ تو ساں سوچنے اس میں بھی بجنا کہ تو ثواب ہے، بجنا بھی ثواب ہے، ہر جگہ بجنا ثواب نہیں، اگر صفحہ مروہ تے جاؤ تو بجنا ثواب ہے، میدان چھوڑ کے جاؤ تو لعنت ہے۔ اللہ شہنشاہ زندگی کرے، آباد ہو، شہنشاہ زندگی کرے، شہنشاہ زندگی کرے۔ منو سلوہ والا بھاگ، اچھا ایک اللہ کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم پر واجب ہے اللہ کی طرف بھاگو۔ اور میں تو کیا دساں جی اللہ کے تھے لبے گا، جنہوں سمجھ آئیے کہ اللہ لبنا ہے تو اتھے بھجو اتھے بجنا ثواب جے اللہ کی۔ اچھا اللہ کہہ رہا ہے سارعو الی، جلدی کر بھاج ذرا مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ یا اللہ جنت کتھے ہوئے تے کیویں دیئے تے کیا حساب ہے؟ اللہ کہا بعد ادھے سامنے نہ جنت دی نشانی ہے، بار لکھیا نا الحبیب بینک، لکھیا نا نیشنل بینک، ایک اڑا جی گھوڑا شاہ سکیم، اے ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان 27 کلومیٹر، لکھیا نا۔ اللہ کہا میری جنت دے بار کیا لکھیا ہوئے گا؟ الحسن والحسین شباب اہل جنہ۔ اللہ تعالی زندگی کرے، اللہ تعالی زندگی کرے، شہنشاہ تعالی زندگی کرے، دعا دے، مالک تعالی زندگی کرے۔ اوہ حافظ فیصل گجر تو تے مرد ہیں، اگر تیرے نال پردہ دار نہیں تو انہاں لے بھی ایک گال لکھی ہے، سیدہ زہرا سیدرۃ النساء العالمین، اگر پردہ داری تو شرم چا کریں، محفظہ دے حوالے کریں۔
اچھا یا اللہ وہ جنت دے بعد لکھیا نظر آ گیا اندر انٹری کرنے لے کے آئے او میں تمہیں بائی دسنا انٹری کرنے لے کے آئے یا اللہ وہ رقبہ کنا آگے بابا جی خالی ٹھیکے دے دیتا جائے نا تو ₹1,00,000 ٹھیکہ ہے 1 کلے دا تو کنا رقبہ ہے اے جی میں دا ماحول ہے میں مٹھیاں گلاں کرنی تو انہوں تو میری روانی دے خطبیاں نہ پتہ ہے نا تو میں پیار محبت چلانا ہے اچھا جی جنت دا رقبہ کنا یا اللہ پہلے دسنا اے میں گیا باول پر تھوڑی جی نیاز سیدہ نے صدقے لب گئی تو میں کہا چلیے ہوں آرمی علاقوں ٹھیکے دے لئیے زمین سنیا 5,000 دا ٹھیکہ ہے پانی شانی کوئی نہیں میں کہا میں تو چھولے راہ لے آنگا اچھا گھر سننی میں انہوں اگو آئے دلاب گیا اللہ کیا کملیا کتھے لگا پھرنا ہے زندگی تھوڑی جی لکھ کتاباں سیدہ نے نامہ دیاں ایک بچہ پڑھے زندگی سمارے 561 کتاباں دا علم مالک پاک نے فی الحال فقیر نو دے دیتا ہے میں زندگی رہی اگر گجر چار جڑے رہ گیا تو تانوں لطف آنا ہے جڑا بندہ ایک باری کھول کے کتاب پڑھے گا نا مڑو آپ ہی وکیل ہو جانے ایک اشرا 12 تقریرہ تے ہمیں بھی چونیاں نے 500 صفحے آج اچھا میں نو اگو لب گئی باول پر مڑیاں منڈی یزمان باول نگر پڑھنا آیا اگو آیت سامنے آگئی سویرے سویرے گڈی قرآن کھول کے پڑھے آگئی آیت آگئی اوہ کملیا اے باول پر دے رقبیاں نے مگر نہ ڈور ادھر آ یا اللہ ایک کڑا رقبہ ہے اللہ نے کہا لکھیا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ میں کہا یا اللہ وہ میں لب لیسا عربی میں جاننا اگوں کیا کرانگا اللہ فرمایا وہ تو رقبہ انہا جائی ساریعو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض ایک مومن کو ملنے والی جنت اتنی ہے زمین سے لے کے آسمان تک کی مسافت طے کی جائے اتنا ایک مومن کا رقبہ ہے ایک مومن کا رقبہ ہے ایک مومن کا رقبہ ابھی آپ اشارے سے اگر باہر سمجھیں 2 بندے جو بیٹھے ہو میں آپ کو لطف دوں باقیوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی عربی زبان میں دبر کسی جسم کے خاص حصے کو کہتے ہیں آپ بھی سمجھیں تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ کدے بھی نہ پٹھ پھیر کے فلانی شے نہ کھا کے نس جائے رب واحد کی قسم بالکل مقام پہ آپ پہنچ گئے اسی طرح بغیر ٹکٹ کے مالک آپ کو پار لگا دیں اور اتھے مولوی نہیں جانا جے بھاج کے رب واحد کی قسم بسرے جا کے ٹرن گے اگے اللہ پاک ناکہ لوایا ہوئے گا ناکے جو اتھے بالکل نورانی مخلوق فل لائٹاں ہیوی کیمرے 4G نیٹ ورک چل رہا ہوئے گا فرشتیاں رہا انٹرنیٹ ویچ بالکل آن لائن ہر شے ہوئے گی کیمرے لگے ہیں ان کے اللہ دی پولیس کھلی ہوئے گی اور کوئی بندہ کہے گا ہم فلاں پینٹ سے بھاج کے آن کے کوئی آسی مرائے پینٹ سے کوئی کدھروں آیا کوئی بھاج کے بلا کے پرے پاس جان کھوچا نماز کا ٹائم ہے تو ہم نے ناکہ لگایا اگو جنت آواز دے کے آکھے گی نہ اگلا قدم چاویں دشمن حسین دا میں تے بوسا لینا ہے ملنگاں دی نالین دا آباد ہو محبت سے کام کر محبت سے ماحول ایسا ہے پینٹ کا ماحول اگلی گال تو سن لو ہے نا نہ اگلا قدم چاویں دشمن حسین دا میں تے بوسا لینا ہے ملنگاں دی نالین دا میرے مالک ہن امیر میں وہاں سیداں دی جگیر سنو میرے مالک ہن امیر میں وہاں سیداں دی جگیر میں کو ملا نہیں مولا دا زادار چاہی دا اے تانوں ہور پاسے لا دے سن رولے چھڈو سنی شیعہ مولویاں دے چکراں ہی نہ پاؤ رب واحد دی قسم محبت آل محمد سب تو بڑی چیز جے اپنے کولوں گل نہیں کر رہا پاک رسول علیہ السلام صبح فجر دی نماز تو بعد کتاب دا نام فضائل صحابہ یہ میری روٹین نہیں طرز اللہ تے مولویاں لا کام لیکن چلو بندے ہن سمجھنے جی اس طرح نے ٹھیک کر رہے ہیں ماحول ہی نہیں ہے انہوں نے میں انہیں فلسفہ شروع کرانا کعبہ کو حسین دی منزلہ دے مکانوں مکین دا فلسفہ نہیں سمجھن گے اللہ آپ کا بھلا کرے ہن دعا چاہتے ہو دا میں کیویں کروں پاک رسول آگے مسجد نبوی دے ممبر دے بیٹھے کتاب دا نام فضائل صحابہ تو لکھی کی دیئے احمد بن حنبل امام بخاری دا استاد تے محبت علی جی پھانسی لگن اللہ بادشاہ پوچھا ہاں کدی حکومت ہے اس کے ہاتھ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر تیری حکومت ہے لوگوں کے دلوں کے اوپر میری حکومت ہے جب میرا جنازہ اٹھا اس وقت دیکھنا کس کی حکومت ہے
یہ محبت علی میں مرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کا امام بھائیوں کا، ہم اس کا حیا کرتے ہیں، ہمارا امام نہیں ہے۔ اور اگر تو شیعہ میں معافی چاہتے ہو تو میں لفظ آکھاں وکیل صاحب سمیت، سلمان محمدی دا احترام بلا کنا ہے، سلمان محمدی دا مقام بلا کنا ہے، جنہوں پاک سیدہ عالمین چاچا آکھے، عمی چاچا آکھے، جنہوں حسن حسین بادشاہ نانے دی جگہ سمجھن، مولا علی بھی تھوڑا جا کترا کے لنگن، اس مرہ نہیں کہ مولا علی کو پیچھے نہیں، لیکن حیا کرن کیا کہ محمد میرے بعد صرف اس سے نو براک ہے۔ اتنا احترام کہ حدیثوں میں آ جائے، کتاب کا نام امام حاکم کی لکھی ہوئی المستدرک باب فضائل صحابہ حضرت سلمان محمدی، میں اب اس طرف چال بڑھا ہوں طریقے کے ساتھ، اگر ٹائم مجھے ملے تو۔ اس میں سلمان محمدی جیسے عظیم صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان الجنت لا اشمکو، پاک رسول کی زبانی، کیونکہ وما ینطق عن الہوی، اپنے بات سے تو بات نہیں کی، اللہ کی وحی ہے، تو پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے کہو، تو محمد عربی نے کہا ان الجنت لا اشمکو الی سلمان من سلمان الی الجنتی، سلمان کو جنت جانے کا شوق نہیں جتنا جنت کو شوق ہے سلمان اس کے اندر آئے۔ اللہ آپ کی زندگی کرے۔ اوہ آؤ تجھے وفادار صحابہ کرام پڑھ کے سناؤں، تجھے غلط بتایا گیا شیعوں کے بارے میں، ادھر آؤ محلے والوں، آپ کو حافظ فیصل گجر قرآن سے بتائے، حدیثوں سے بتائے صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ جس کا حیا نہیں ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے بتاؤں گا۔ سلمان محمدی کا کیا مقام ہے؟ جنت اس کی مشتاق ہے۔ اور جو شیعہ روایتیں ہیں وہ تو بہت آگے ہیں، لیکن وہ فی الحال ممبر پہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ دوسرے بھائی بیٹھے ہیں ہمارے، تو محبت اور امن چاہیے، ہم خوشی میں شامل ہوئے ہیں۔ اور میرے براؤ اے امن دی جا جے، اور خدا واسطے انہاں مولویاں تو بچو جڑے تھے آگے تانوں شیعہ ہوئے یا سنی، جڑا جھگڑا کرائے اس تو بچ، کیوں بلا جتھے رولا ہوئے نا اتھے مولا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ مولا نے امن سکھایا، انہاں کہ ڈانگا ساڑھے کو لینے، یا ساڑھے جد کو لیاں پاک رسول دے مولا علی ڈانگا جا کے جدو دل کرے ٹور پہنے، یا امام زمانہ سرکار کو ڈانگے وہ آنے کے دے آپ پہ صاحب پہ لان گے، ساڑھا کام ہے محبت امن ممبر دے پھلائیے، ٹھیک گالے جی۔ اچھا پاک رسول، اچھا سلمان محمدی کا مقام کیا ہے؟ اتنا بڑا عظیم صحابی، اور یہ اس سے بھی بڑا تمغہ، جنت سے بڑا تمغہ سلمان محمدی کو کیا ملا؟ ان سلمان من اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں شامل ہوا۔ ہون اس میں جنت لوڑ ہے گئی۔ او بھائیا، او جتھے ملنگا تیرے قدم آئے نے او جا جنت دا ٹکڑا ہے، تو سون سلمان محمدی جتھے قدم رکھ دائے گا وہ کیسی جاوڑے ہیں۔ اوہ تو رائے خدا ٹور پہ ہمیں مسجد ملاتا تیریاں جنت دے ٹکڑے نے۔ سلمان محمدی نے بابا جی کیا میں گال تے اگلی کرنی ہے، سا مولویاں نہ کرنی ہے، دعا لینی ہے میں۔ یہ وکیل صاحب نہ توڑے نہ میں کرنی ہے جڑے علم پرست بندے بیٹھے ہو، اور میں ہاتھ بان کے کراں گال محبت دی، یا تو سمجھنا اس پاس لے جو دعا لوڑے بزرگاں کو لوں۔ اور سلمان محمدی کون ہے؟ اہل بیت شامل، جنت بھی دی مشتاق، دلیل لب گئی نہ جنتی ہے، کسی بار لیتے نہیں نہ جڑا کال شاک پہ آ جاوے، بولو اور اے کوئی صلح دی بیائی شاک کرانے لاتے نہیں نا، جنت دا ٹکٹ میں لیا پیارا عظیم صحابی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سلمان محمدی اہل بیت میں شامل ہو کے میرا 13واں امام نہیں، کسی ٹنڈے لنگڑے کو میں اپنا امام کیسے مان لو؟ امام صرف 12 ہیں۔ اچھا بندہ ہو سکتا ہے، ہر ذاکر مولوی شاعر خطیب مولوی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن دین کا وارث نہیں ہے۔ دین کا وارث کون ہے؟ ثم پارہ نمبر 22 چیپٹر 35 سورہ فاتر، چوتھا رکوع آیت کا نمبر 32، 3 سے 2 5 عدد کامل۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کے کوئی وارث بنائے جنہیں مصطفیٰ کیا۔ دین کا وارث وہ ہوگا جسے اللہ مصطفیٰ کہے۔ اور میں تواڈے کولوں دعا لینی ہے، اے علم دوست جڑے بیٹھے ہو، اے باقیوں نوں نال ملاواں گے، جو پیچھے مولوی صاحب بیٹھے نوں تو بھی دعا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسے میں نے مصطفیٰ کیا وہ دین کا وارث ہے، اللہ واسطے جاگنا۔ اب حافظ فیصل گجر ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، اے اللہ کے قرآن سنی شیعہ بابی بریلیوں کی چکروں سے ہمیں نکال، ہمیں قرآن اور اہل بیت والا بنا، تو اپنی کتاب تو اپنے بات سے بول کے بتا کہ مصطفیٰ کی نشانی کیا ہے۔ سلام علی عباد اللہ الصالحین، قرآن نے بتایا صالحین کی نشانی یہ ہے اللہ ان پر سلام بھیجے گا، جو مصطفیٰ ہے وہ علیہ السلام ہوتا ہے دین کا وارث۔ اے رضی اللہ سبق سیکھتے ہیں، علیہ السلام سبق دیتے ہیں۔ رضی اللہ جنت جائیں گے، علیہ السلام جنت بھیجیں گے۔
لطفا رہا سید بادشاہ نو جی ٹی لیا کدھر گیا پہنچ جانے تو اڈنا جنہ میرا پیار بنیا ہے تو مڑ پھر اگلے بندے جاگ گئے نے لیکن پچھلے بندے چپ نے انہوں نے میں نال ملاواں ہوں دیکھو ذرا پیچھے مڑ کے میرا شعر پورا آیا زباناں بند ہو گئیاں کدوں بند ہو گئیاں انہوں نے نیندر آئی ہے ادھر بندے ہور تکڑے نے اپنے اپنے رولے نے اپنے اپنے نظام نے اللہ شہنشاہ ہر ایک دی حفاظت چاہ فرمائے کہ دیاں تساں تے کھل نہیں پے بول پے نے انہاں دیاں زباناں دی گل نہ کر رہا اے تے بول پے نے تے چمک پے نے تے خوش تھی گئے نے چہرے کھل کھلا گئے نے لیکن کنہاں دیاں زباناں بند ہو گئیاں بابا جی جس دم جگتے حیدر آیا پاک محمد دے سارے مخالفاں دیاں زباناں بند ہو گئیاں ذاکر صاحب بیٹھے نے کلیوں کار کے پچھیوں نے کلیوں کار کے پچھیوں جو سب تو چیمپئن ذاکر کنے قصیدے پڑھ جانا ہے ایک مہیلے سے تمہور تقریر لیتا جی دیکھ لو میں کلا ہو کے گزر نہ تھکیا تو کنے سارے ہوتے ایک نعرہ نہیں سنایا نے میرے کان ٹھنڈے ہوں اللہ بھلا کرے شہنشاہ اور زندگی کرے اے سادات دیاں دعاواں نے میں گجر ضرور ہاں پر میں ہاسٹل دا پڑھیا ہاں کینٹ ایریے دا پڑھیا ہاں میں لگڑ بندہ نہ صحیح اچھے اداریاں پڑھیا گریجویٹ ہاں حافظ قرآن ہاں مینوں دودھ چونا نہیں آنا گجر میں ہیں ہاں یقین کر لو نہیں ہے قرآن سے ارتراز ہے مینوں والد صاحب کیا پتر اچھا گجراں دے پتر بڑے نے 6 برا ہیں بابا جی تو انہاں ساریاں تے لعنت ہے جڑا علی ولی اللہ نہیں پڑھنا اور اے سارے برا جتھے چاہو فقیر آدھر ہے انما المومنون اخوۃ علی والے آپے جو برا نے انہاں لئی میں جتھے چاہو حاضر ہاں تھوڑا جا سفر اور کریے میں تانوں صحابہ اکرام سنانے نے ایک کتاب دا نام مدارج النبوت یار بڑیاں کتاباں نے ساریاں تواڈے لئی آندیاں نے پر اے فی الحال ایک مدارج النبوت سنو ایسے ایسے عظیم صحابی لوگوں نے یقین کرو عوام نو غلط بریف کیتا گیا ساڑیاں مجلساں دے بارے بابا جی لوگوں نو غلط دسیا گیا صحیح بندے نو بھونکن اللہ آپ لانتی ہے تے لانتی بندے نو جڑا نا صحیح کرن اللہ وہ بھی اس دے نال برابر دا شریک ہے جڑا بندہ در اہل بیت دا حیا کرنا ہے اساں ہر اس صحابی دا احترام کرنے ہیں بس ساڑا معیار ہے پاک رسول فرمایا حب علی ایمان بغضہ کفر بس انہاں دی محبت ایمان جی انہاں بغض کفر جی اساں انہاں دی خوشی دے لینا وہ کرنڈی دے کاٹن بائی پھرنے نے بوسکیاں بائی پھرنے جدو انہاں دا غم ہے آتے ایک بندے بھی جا کے نہ چس نہیں لئی کالے کپڑے پائے تے سکون نہ منجیاں پٹھیاں گا دیتیاں ہیں اے ساڑا دین جے انہاں دی خوشی چساں خوش ہاں انہاں دے غم میں چساں غمگین ہے یہ ساڑا مذہب ہے ہن اچھا میں تو دساں انج دا ایک صحابی ہے تے نام دا کیا ہے حضرت حنظلہ تے عام بندہ نہیں جی میرے براؤ احد دا شہید ہے اللہ تعالیٰ بھلا کرے اے انہوں نے پتہ نہیں لگیا غسیل الملائکہ کنوں کہنے نے ملک دی جمع ملائکہ اے چودھری ملک نہیں اللہ دے بڑھائے ملک اے ملک قوم دی گال نہ کر رہا تو سامی میرے صاحب دے ملک ہو دنیا دار اللہ دا بڑھایا ملک ملک دا مطلب ہے فرشتہ اے دی جمع ملائکہ کیا جمع ہے تے غسیل آخنے نے غسل دینا لینو غسل فعل تے غسیل فائل یعنی جڑا کو کام کرن جس طرح مثال دور سے کوئی کام کرن لے بھئی مثلا ایک لفظ قتل وہ کرن لے کون ہے قاتل جس جگہ تے قتل ہویا انہوں آنے نے مقتل جس چیز نہ ماریا سو انہوں آنے نے مقتل جڑا مر جاوے وہ مقتول جڑا فیصلہ کرے وہ جج دے وکیل ٹھیک ہے کوشن رکھو لا سمجھو یار غسیل کہتے ہیں غسل دینے والے کو اللہ فرما رہا ہے یہ ایسا وفادار صحابی تھا پاک رسول علیہ السلام کے پاس آیا اور پاک رسول سے کہتا ہے میں نے شہید ہو جانا ہے پوچھوڑ نہیں آیا دسن آیا بابا جی یہ جو میں تانوں صحابی کاٹ کے دساں گا تانوں مزہ آ جانا ہے انشاءاللہ مصعب بن عمیر میں آپ کو بڑے صحابی دکھا رہا ہوں اور اس کے علاوہ یہ حنظلہ یہ پاک رسول کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں اساں جنت جان اجے جنت جان تو بس ٹور پاؤ بس ہونے سواریاں ٹورو
پاک رسولہ کے ٹھنڈے تے او بنیا کہ آجے کنجے جنت دے جاؤ گے سمجھاؤ تا صحیح کو گال دسو تے صحیح انہاں کیا ساڑھے کو 2 سنتاں ایسیاں نے کیڑی کیڑی سنت کدے اسا میدان چھوڑ کے نہ نسے جنت جان دی نظیر سن لو صحابہ کرام تو کبھی ہم میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ حضرت حنظلہ صحابی کا پڑھ رہا ہوں. دوسری نشانی یہ ہے کہتا ہے میں اللہ پر اور اللہ کے بنائے ہوئے پر ایمان رکھتا ہوں. اللہ کے بنائے ہوئے پر شکیفہ کی میٹنگ سے نہیں, جیسے اللہ بنا دیتا ہے میرا اس پر ایمان ہے. پاک رسول نے کہا صدقتا صدقتا صدقتا. محمد فرما رہا ہے نمازوں کا نہیں پوچھا کنیاں بڑیاں نے, اوہ ترابیاں دا نہیں پوچھا کنیاں نے, اور تیری تہجدہ دے رکوع چاشت شراک دا نہیں پوچھا. محمد نے کہا صدقتا. جو آل محمد کی محبت رکھے, اللہ کے بنائے ہوئے کو اختیار کرے اور میدان نہ چھوڑے, اس پر جنت واجب ہے. اور تو عام نہیں, فرشتے آ کے تجھے غسل دیں گے. میرے بیٹے ہمیں غلط بریف کیا گیا ہے, لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں نے غلط ہمیں سمجھایا ہے, بتایا ہے معاشرے میں. میں دیوبندیوں کا حافظ ہوں, کدھر کھڑا ہوں؟ پیدا میں اسلام آباد ہو, یہاں ٹیکس لے واہ کینٹ ہیں تو مالک دا اتنا کچھ کرم ہے, بغیر منگے ہوئی مالک نے کوٹھیاں دیتیاں نے, سطحات دیاں دعوانا, لنگر دیتا نے, نظام دیتا نے, تو بڑی جلدی دیتا نے. کیوں؟ ایک لمحے غداری نہیں کی تھی آل محمد نال, انہیں کی غداری نہیں کی تھی. ادھر نوکری چھٹی ہے تو اگلے دن پلا چھان کے آکھیا یا علی یا علی یا حسین, نہ کہتا ادھر آ جا, آئی جی صاحب دا فون آیا, ادھر آ جاؤ ملنگا, کیڑے کیڑے پاسے کیویں دا رولے ہی. میں کہا جی یہ مسئلہ, نہ کہ جاؤ فلانا آئے گا فلانا آئے گا. رب واحد دی قسم میں نے اپنا نظام چلایا تو میں کہا مارو حسین تے کیش کٹو کوئی جدی جیبے جائے. رب واحد دی قسم میں موجاں جے وہ اتنا نا دنیا دے وچ میں دیکھیا. میں رب واحد دی قسم جے میں تھانے بھی چلا گیا نا ملن نہیں کرے, اگوں میں نے ایسے چو سید ہی لبیا, کوئی شاہ ہی لبیا. یقین کر لو کچہری جا بڑھیا تو ملنگ نو تکیا عبدالکریم لنگا, اور میں تکیا تو میں کہا کام بن گیا. عبدالکریم لنگا نہ ویکھ کے تو میں کہا ٹکا کے بابی اسی عبدالکریم. اگوں میں کڑی ویکھی تو میں کہا یہ بالکل لنگا برادری جو شیعہ نکل آیا, کیا ہی بات ہے. یقین کر لو مینوں جڑا لبنا کوئی ڈرائیور بھی لبے جانا, میں مولائی ہاں, مینوں تو سارے ہی پاسے یقین کر مولائی ٹکر جانے. ہوں تساں بھی ٹکر گئے ہو, میں ہوں چیک کرنا تھا سارے مولائی نہیں ہے, کوئی اور بھی بیٹھا ہے. ہوں چلیے کہ اجازت ہے میں کتنا بڑھوں یہ بتائیں, میرے پاس تو ٹینشن نہیں, اتنا سارا کام ہے. اچھا ہوں تو پریشان نہ ہو تو میں تو 4 گلاں کراں, وہ بھی بکھا دینے, علم پاک بھی بکھا دینے, سب کوئی تانوں بکھاواں گے, آئے جی اسے مارواں. اچھا پہلے توجہ ذرا یہ کریو, ساڈا رولا رب واحد دی قسم جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے میں مسلمان بھائیاں علی تسلی کیتی ہے تے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل, میں شیعہ علی تسلی کیتی ہے. رب واحد دی قسم جڑا وفادار صحابی دے بارے کوئی برا لفظ کہے گا, اس تو بڑا لعنتی کائنات تے کوئی نہیں پیدا ہویا. یا جو تانوں غلط دسیا گیا تے ساڈا کیڑا قصور ہے؟ تانوں جب پڑھایا ہی غلط گیا تے ساڈا کیڑا قصور ہے؟ پڑھو تساں نہیں تے کافر اساں کیویں ہو جاواں؟ اے ویکھو کتاب دا نام مروج الذہب, کی نام ہے؟ ہاں یہ 5-7 باری میرے کو لاؤ شگردی کرو تو نام آئے گا, مولوی صاحب پڑھ لین. کتاب دا نام مروج الذہب معادن الجواہر. یہ ترجمہ کیتا گیا تاریخ مسعودی دی شکل ہے. اساں دے اس لعنتی نو نہ مننے جنے بدھ دے دن جمعہ پڑھاتا ہے. اب ایسوں کو میں کیا کروں جڑا اتھوں نماز چا پڑھاوے ہیں, مدینے دا گورنر لگا ہوئے تے پیچھے جناب بندے بیوی آ کے اٹھنا لانتیا جا ایڈی وڈی حکومت چل لبی یار تو پٹھا یا ستا ہے. انہیں آکھیا کیا کراں, ایک تو میں نے حکومت لے ڈبی ہے, نماز جا پڑھو سویرے سویرے. تو میں اٹھ کے جا مسیتی جا بڑھیا تو ڈیر اللہ اکبر اللہ اکبر, کچھ چوتھی رکعت تے گیا نا پچھو صحابی بہ گئے. انہیں کہا چنگا کام بن گیا. انہیں کہا کی بنیا جی؟ انہیں کہا جی 2 رکعتاں ہیں, تو انہیں کہا گھٹ نے تے اور پڑھا دینا. تو 4 ڈھوکی آن اے جی لانتیاں نے مگر لگ کے اپنی آنکھوں خراب کرنی ہے. ایسے لانتیوں سے ہمیں کیا غرض. ایک تو میں گال چا سناواں,
مدینے دا ایک بندہ میرے بھائیو، آؤ میں ذمہ داری نہ گل کراں گا، بالکل کوئی بحثی گفتگو نہیں، پیار محبت امن پھیلانا ساڈا کام ہے۔ میں صحابہ کرام تانوں میں اننے وفادار صحابی ہونے چند منٹاں پڑھ کے سنانے نے، تانوں کل جان تک ٹھنڈ آئے گی، تانوں ایندا سبق کسے صحابہ دے تے نہیں سنایا ہوئے گا، میری گل سن، لیکن ایک وچوں کن ٹوٹا میں کڈ لواں جڑا انہاں مقدس صحابہ دی تعظیم وچ خرابی پائے۔ اچھا کہڑے علاقے سے ویکھنے سو نا جتھے ایم پی اے ایم این اے ڈاکو ہوئے مثال دے طور تے، اتھے تے پھر ہر بندہ ہی چودھری ہونا ہے، جی میں مثال دے طور تے ساڈے ملک دے پچھلے حکمران پتہ ہے نا تانوں، تے سندھ وچ ہن بھی امن نہیں ہو رہا ہے نا، جس علاقے سربراہ غلط ہو جاوے عوام پھر کی کرنی ہے؟ اور میں تانوں حدیث بھی سناواں، پاک رسول دا فرمان ہے جب عالم حق حلال کا مال کھائے گا عوام شک کا مال کھائے گی، کیونکہ علم میں کمزور ہونے نے، جب عالم شک کا مال کھائے گا عوام سیدھا سیدھا حرام کھائے گی، اور جب عالم حرام کھائے گا عوام کافر ہو جائے گی، حرام کو حرام سمجھے گی نہیں۔ تو پھر پاک رسول فرمایا دو بندے ٹھیک ہو جائیں پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ایک عالم اور دوسرا حاکم۔ تو جس علاقے حاکم بدماش ہو جائیں نہ گنڈے ہو جائیں، پھر تمہیں پتہ ہے نا اتنے ہر بندے کو کلاشن کوفاں آ جانیاں نے، ہر بندہ ڈاکو ہونے علی بابا چالی چور ہو جانے نے، بولو تو صحیح۔ انجے ایک بندہ آیا، کتاب دا نام مروج الذہب، یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحے دا نمبر 57 ہے۔ تو میرے براؤ آؤ میں تانوں کتاراں کٹ کے دیواں، جڑا لانتی بندے نے سانوں کیا لگے انہاں کول جان دی ہیں، صحابہ کرام دی عزت ہے، لیکن جے غلط دسیا تے غلط بندے دے وچ نہ پا سکنے اساں، میں تانوں کٹ کے دے رہا کتاباں تہاڈیاں ویکھو گھر جا کے۔ اے لانتی کون جے؟ ایک وفادار صحابی پاک رسول دا، ایک وفادار تاجر ہے بیچارہ، انہوں جناب ابو طالب علی دے پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تجارتاں دی چاس آئی، کوئی تجارتاں ہونی آئیاں ہیں، کوئی کم ہے، انہوں یہ نہیں پتایا جدوں اے جانے انہاں تے بادل سایہ کرنے ہے، انہوں یہ نہیں پتایا جدوں محمد پتھر جاوے تے کنکریاں کلمے پڑھنی آئیاں، انہوں یہ نہیں پتا جدوں محمد عربی شام بڑھے تے پادری استقبال نو آنے ہے، او جس پہ ہوتے فرشتے استقبال کی کھلے نے، یہ وقت کل دا نبی ہے، او بھولیا یا نا اس چکر ہے معصوم دا بوہ نہیں پتایا، یہ چلو پتا بھی او چلا گیا مڑ شام تجارت نو، اے نہیں پتا تھے علی بابا چالی چور نے، میں لانتی ہوں مجھے ایک لفظ غلط آکھاں، او ہر شاہ کھول ہے ڈاکو ہے، بندہ وڑ گیا، او دے کو لئی اونٹھنی، کہ آئی ٹاچی، او لے کے اندر بڑھیا، تیسری جلد مروج الذہب معادن الجواہر تاریخ مسعودی، تیسری جلد ہے صفحہ نمبر 57 ہے، 7 تے 5 12 ہیں، تو 50 بدماش کٹھے ہو گئے، ایک کیس دیاں گواہیاں 2 لوڑ ہونیاں نے، وکیل صاحب بیٹھے نے، کنیاں 2، انہوں نے 50 گواہ کٹھے ہو کے آگے، انہوں نے کیا سفین دے وچ جڑا ساڈا اٹھ گمیا یا نا چنگا چوکھا پلیا اٹھ ویکھیا نے، انہوں نے کیا رب بات دی قسم جی اے اٹھ ہے جڑا سفین ہے ساڈا گم گیا، شامیاں آکھیا، میں تنہوں وہ گل سنانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تنہوں واقعی چاہ سکتی ہے، اگر حق ہوئے تو دعا دینی ہے، بالکل میرٹ دی گفتگو ہے، کوئی منت انصاف تو کرنا ہے، منت نہیں۔ شامی جا بڑے انہوں نے آکھیا 50، اگوں حکمران بھی بیٹھا ہے شام دائی، چنگا حکمران ہے کوئی ہاں بجنے سے او بیٹھا حکمران، انہیں آکھیا ہاں بھائی کی بنیا نے، انہوں نے کہا با تہاڈی عزت دی قسم ہے، اے اٹھ ساڈا سفین دے وچ گھومیا آیا، تو سفین دی جنگ تو بعد دی گل جے، انہیں آکھیا بغیر سنے ہوئی نہ، گواہیاں پوریاں نے کہا 2 جگہ 50 لے آئے ہیں، کام جو ساڈا اپنا ہے، میں کہا با ٹھیک ہے لکھ دیو، انہیں جان سین مارے نا اپنی مور چا ماری کہ جاؤ با ٹھیک ہے عدالت نے فیصلہ دے دیتا ہے، وہ بندہ آیا مولائی جدی اٹھنی آئی، انہیں کھلا ہو گیا کیا بادشاہ سلامت جان دی امان ملے تے کوئی اجازت کراں، جان دی امان ملے تے کوئی اجازت کراں، ہوں جے کسی نو نازا نظر آوے ادا کام اے نہیں کہ حافظ فیصل نے پوچھے، ادا کام میں اتنے کسی بندے کو جائے جڑا اتنے انہوں کی آخنا نے یار وہ 2 اینکاں دیا لمیاں نہیں بڑیاں ہونیاں کہ ویکھیاں جے کرے، اب انہوں جا کے انہوں دسیو میری 2.5 دی اینک بڑھا دے، انہوں نہ ہوں سمجھ آئے میں کتاباں نے بھی حوالے چا دیتی کھلا، انہیں فیصلہ جا کر دیتا ٹھوک دیتا لو جی اے اٹھ ادا آیا، وہ بندہ کھلا ہو گیا مدینے والا، دشمنی ہے کوئی مدینے نال لوکاں نو، انہیں آکھیا حضور جان دی امان ملے تے میں کوئی گزارش کراں، میں کہا بسم اللہ بولو، اس کیا جڑا تہاڈا سفین وچ اٹھ گمیا ہے نا، وہ انہاں 50 بندیاں نو سمجھ نہیں آئی، وہ واقعی انہاں دا گمیا سی، میں بھی تہاڈے نال ہاں، پر جڑی میرے کول ہے نا سید بادشاہ جا کے ہو، جڑی میرے کول ہے وہ اٹھ نہیں اٹھنی ہے، اللہ تہاڈی زندگی کرے، ہن تساں جاگ پے ہو، کیا کیا سر اگے لو سلے ہو یار، اگے چاس لے ہو، شامی کیا گیا عدالت بولنا ہے توہین عدالت، وکیل لے گیا،
انہیں آگیا جان دی امان دی میں ریکویسٹ کی تھی اگے دیکھیں اگے لطف دیکھو اگلی گال کیڑی ہے اگلی گال ساں ویکھو کی ہے اچھا اگے لے کے کیا نا اچھا اے جڑی میری جڑی ہے نا سائیں اے اونٹنی ہے تے انہاں دا اونٹ گھمیا ہے تے کھلا بھی سامنے میں یہ کوئی علی مولا دا ہی کرم ہے جو تانوں یہ اونٹ نظر آنا ہے میری یہ اونٹنی ہے اچھا انہاں لوگوں کا کیا کریے جتھے بیچارے اونٹ سے اونٹنی دی تمیز نہ ہوئے نہ تانوں بڑیاں تو 3 ربائیاں سنانیاں ہیں لیکن میں سمجھنا پہ نہیں نظام نہیں اتنا کوئی لطف ہے انہاں دے وچ تانوں سارا کوئی پڑھے بغیر ہی پتہ لگ جاوے سن کے لیکن چلو نکلنے گڈی تک سنا دیاں گا اچھا انہیں جب آکھیا نا یہ سائیں اونٹنی ہے ہوں دیکھو ذرا قابل احترام ہستی ممبر تے بیٹھی کی کر رہی ہے کتاباں میرے کول نے ویکھنا چاہے غیرت دی گولی کھا جو انسان بننا چاہنا ہے تو انسان تو کیویں بنے گا درے زہرا تے آ کے آدمی انسان بن دے اس در دے آگے انسان بن درے زہرا تے آ کے آدمی اس تو علاوہ انسان نہیں بن سکنا میں خیر اس پاس نکل گیا تو کام دعا ہے بس ٹور جانا ہے سانوں بڑے چاسلے قصیدے بھی نہیں لیکن پھر زندگی رہی کہڑا کو میری آخری مجلس ہے اجے مالک پاک دا کرم ہے شہنشاہ دی عنایت ہے ہاں بس اگلی دفعہ انشاءاللہ زندگی دی پھر اور بھی ڈیوٹیاں کریں گے میرے پتر ایک گل تساں لازمی ویکھنی ہے ساری قوم کیڑی ہے پہلے دسو اور تھوڑی خیال ڈوگر تے میرے بڑے جگری یار نے ڈوگر تے گجراں دی تے دوستیاں رہی طریق ہے بس ساری دوستی ہوگی پکی میرے بھائی کتاب تساں ویکھنی ہے سنیو ذرا شامی نے فیصلہ لکھ دیتا انہوں نے کہا خبردار انہوں ڈانٹ ڈپک کے باہر کاٹ دیتا تو جدوں بندے نکلے نا انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی ساڑھے کو پٹھی ہونی رہنی ہے ہوں چس لیو اللہ واسطے ہوں انج کرو اس بندے نو پھڑ کے اندر لے کے آؤ نال بندے بھی کاٹ دیتے کہ ڈاکو جی ہے 50 بندہ گواہ آ گیا تو کیا کرے جنہوں نے ازل ابد دا پتہ کوئی نہیں ابتدا انتہا دا پتہ کوئی نہیں ایک یزید نہیں آتا انہوں غلط فہمی ہے ذلیل لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے بچے ہوئے کچھ لعنت کے ہار باقی ہیں ہمارا ان سے کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں ایک لعنتی ہوئے دیتا نا مالک دا انہا جو کرم جے تو میں صفحہ جو نکل کے آیا انجھے نہ جی میں کوئی پردیسی نہ میں جی میں کوئی قربانی دا لیلا نہیں نکلا نہ قربانی دا نہ جو کسی پرائے بندے دے ہتھوں نکل کے نسنا ہے باج کے دوجے پاسے انہوں نے کہا میری قطار کی ترغیب تے اور پاسے دا نظام ہے اچھا انہوں دیکھے جو انہوں واپس بلایا گیا انہوں بلا کے رکھیا گیا تے آکھیا گیا گالے وے تو لگنا ہے علی والا ساڑیاں اکران دے بھی پردہ پائی کھلیں کیا انہوں کئی ٹکر گئے 344 بدری تے احد صحابیاں دا قاتل جے تو قرآن کو سن لو پارا 5 چیپٹر 4 سورہ نصابہ میں کتاب دا نام بھی عام نہیں کتابہ صحابہ فی تمیز صحابہ امام کعبہ دے لکھی ہے کتاب تو میرا برا جڑا 344 بندے ٹپا دے قرآن سن لے پارا 5 چیپٹر 4 سورہ نساء اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ جڑا کسی ایک مومن نو نہ حق قتل کرے گا تو ٹھکانہ جہنم ہے وَلَعَنَا اس لعنت ہے وَغَضِبَا اور مغضوب بھی ہے اور دین دا وارث نہیں ہو سکنا وَأَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا اس تو پکا وڈا عذاب بھی ہے ایسے لاندیاں نو اسا کیا منا اسا وفادار صحابہ کرام نو منا کے تانوں وفادار صحابی مان دسنا کیے جانے جانے یہ ضرور سنیو اچھا انہیں اگلی گال کیا کی بلا کے انہوں کہنا گالے وے تو لگنا ہے علی والا اے میں تانوں پوری گال سنا رہا آج دن تک سانوں پتہ لگا ہے بدھ جمعے والا لیکن سانوں کوئی حوالہ کسے نہیں دیتا یہ کھوجیاں نہیں ٹوٹی تے میں تانوں پورا واقعہ سنا رہا ہوں ہویا کی ہے ایڈی کملے بندے پر جیسے ساری مثال منشیات فروش نکلن اسے کیا کسی دے گلا کرنا جیسے ساریاں بیبیاں مد لگ کے بیچن لگ پین اچھا سنیو توجہ لے سارے جا رہے اپنے سفر انہیں بلا کے آکھا تو علی والا لگنا ہے راتی رہ میرا مہمان شیطانہ نے ڈیوٹی بلا کی ہے نہیں شیطان نے ڈیوٹی بلا کی ہے نہیں اور چودھری صاحب نے کوئی نہیں آکھے گا مثال دینا اگر تو میرا جگری یار ہے نال دا ملے دا ڈوگر صاحب نے کی آکھنا حافظ فیصل نے کی آکھنا نہیں حافظ تو میں جو کٹ کے پاکھاں دیتا ہی گجر نے کی آکھنا شیطان دا پہلا عملہ مولوی دے ہوتے ہونا ہے مولوی دے تان ہے اے دین دی ٹھیکیداری لئی ہے تو میں اکثر اوقات آنا جدو انسان بگڑے تو شیطان بننا ہے شیطان بگڑے تو حضرت مولانا بننا ہے
میرا پتر بڑا دین نہ بڑا غلط کر دینے والی کتنا میرا پتر بچے گا دے رات ہی آئیں گے میں تو گدی بڑھنا تو سو کھانا باہر نکلو گے تاغوت ہی تاغوت ہے میرا ڈوگر بھی رات تگڑا ہو جا گال سنی اے تو راتی میرا مہمان ہے انہوں نے کہا یہ نہ ہوئے رات کی کوئی شاید میری جی رہنی ہے کوئی 40 روپیہ وہ بھی نہ کھول ہیں میں نے کہا نہیں تانوں علی دی عزت دی قسم جا کے کہنا بڑا لانتی ہے لیکن صدا سامنے کہنا آیا میں علی دا دشمن ہوں میں بسم اللہ نہیں پڑھنی انہاں لانتیاں تو چنگا آیا جڑے اپنے اندر بہ گیا نے ہم مانتے ہیں یہ شیعہ نہیں ہے ہم ہیں تو سب مامے لگنے دین دے انہاں لانتیاں نہ راج جاوا جنہیں سامنے کیا بسم اللہ بیدہ نقطہ علی ہے تو میں نہیں پڑھنا صاف پتہ لگیا بھئی ایک میدان جاوے ہیں سامنے اچھا جی راتی میں مان رہا سویرے لالو جواہر دیتے اونٹنی دی قیمت دیتی تے آہنا علی مولا نو جا کے میرا پیغام دیں ایتھے چاس لے ہو آنا ہے جس انی قوم نو اے اس تے اٹھنی پہچان کوئی نہیں ہو رہی تے 1 لاکھ بندے نو میں صفین جانے ہوں بزرے دن جمعہ پڑھا دیتا ہے میرے کو ایسے لشکر نے علی تو کیا کریں گا انہاں دا سید بادشاہ جہالت بتا رہا ہوں قوم کی او میرا برا کتھے روئیے آؤ میں تنوں وفادار صحابی دساں انہاں جو میرے کو کاٹی کتاب بنی ہے جدے جے واقعہ نہ ہوئے جڑا میں تنوں سنان لگا آخری گال جے ہے جی اجازت آخری نہیں ہوں میں کتاب چاہیے تو میں نے گل اگوں یاد آ گئی ہے یہ تساں جس لے ہو جی 2 بندے جڑے گل سمجھے سیانے بندے بیٹھے ہوئے تساں میرے نال ساتھی بنے ہو یہ جڑا شیعہ نہ شیعہ میں باہر آیا نا تے ایک عجیب جا کام سارے نہ رہا میرا تو شکر ہے ماں پہ مولوی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین تے میں جڑا تک نا کوئی اے شیعہ نو دیکھو کنے خوبصورت نام ہے حسن رضا مہدی کنے خوبصورت نام ہے حسین احمد محمد کتنے اچھے نام ہیں شیعہ دے غلام احمد جی نام ہے نا کتنے خوبصورت نام ہے تو بابا جی بارے پاسے انہوں نے کیا ملے آل محمد دی نفرت ابن بطوطہ ابن القوا ابن کثیر اور خدا دا نا جے گھر جا کے سوچی صحیح جنہوں دین دا ماما بڑھائی پھرنا ہے کثیر کہتے ہیں بہت ساروں کو ابن کہتے ہیں بیٹوں کو اور جو ابن کثیر ہو بہت ساروں کا بیٹا ہو اسے کیا پتا علی کیا ہے اللہ بھلا کرے تو اٹھا زندگی ہوئے جی اللہ شہن صاحب داری زندگی کرے ابن کثیر چلو ابن کثیر سے ہی لے لیتے ہیں اللہ توڑا بھلا جا کرے جڑا بہت سارے نا پتر ہے وہ کو کیا پتا ہے علی کیا ہے کتاب دا نا تفسیر تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ یہ تانوں انشاءاللہ سنی شیعہ نہیں لبنی باروں ہی لبنی ہے یا اتھوں لبنی ہے کوئی صحیح بندہ واقعی علم دوست ہویا اچھا ایک کتاب دا نا البدایہ والنہایہ یہ دی جلد نمبر کنی ہے ایک بھی بڑا تنتر جے یہ تو سانا جڑا کوئی بندہ سمجھنا پیا کوئی میں کوئی گل واقعی اتنے ہونے میں ویکھ لواں کہ انہوں میں بخانا کہ میرے کو جو بھی ثبوت ہے جنہوں پاک رسول آکھیا میں شہید دی ضمانت چاہواں گا تاں جنت جائے گا ایک بابا اٹھیا انہیں کیا ساڈی بھی پاک رسول کیا میں خبردار مینوں کیا پتا میرے بعد تو کڑے کڑے کام کرے گا ایسے وہ بھی لانتی میرے کو لے آجے کتاب ادب المفرد امام بخاری دی پاک رسول فرمایا شرک تیرے اندر چونٹی کی چال چلتا ہے چونٹی دی چال چلے یا چیتے دی چلے ہے تو مشرک نا میں نے معافی چل پیا تو میں بڑا انہوں سرات تے پہنچاواں ایڈا موٹا تالا بارڈر اللہ لا کے جاواں تھا بندے کہہ رہے جاؤں پر حجت نہیں تھوڑا جا ٹائم اور لگے گا 13 رجب آواں گے انشاءاللہ 14 رجب کیڑی ڈیٹ ہے بھول گیا میں ہر باری بدل دینی اساں آیا میں تانوں وفادار صحابی پڑھ کے سناواں عالم دے ثبوت میں پورا موضوع تھے سنا کے آگے وہ بھی بھولے کھلے ہو یوٹیوب کھولے ہو گھر جا کے دیکھے اور موضوع میں وہ بھی پڑھ دینا اچھا علم با اچھا بس یہ بھی سنا دینے تانوں اے پولیس رات دا سانو رولا پایا جے پولیس رات ہیں سانو کیڑی پریشانی ہے کتاب دا نام السوائق مرکا ہن لطف لیو چس لیو بندے ستے کتے یارا پترا اج کتاباں دی ترتیب صحیح نہیں کیتی جے السوائق مرکا امام کعبہ دی لکھی کتاب جے موجود میرے کول ہے جڑا ویکھنا چاہے انہوں میں کٹ کے دکھا دینا تے علم باغ بھی تانوں کٹ کے دکھانا پاک رسول علیہ السلام دا ایک فرمان حضرت ابو بکر پاک رسول دے برادران اسلام دی نگاہ انتہائی عظیم صحابی ڈوگر بھائی ممبر دے بیٹھے نے تے صحابہ کرام پوچھا کوئی ایسی گل چ سناؤ جڑی اگے تواڈے منہ چ نہ سنی ہوے اگے تواڈے منہ چ نہ سنی ہوے اتنے عظیم صحابی برادران اسلام دی نگاہ وچ تے ممبر تے کی کہہ رہے ہیں فرمانے نے لا یجوز احد عن الصراط الا كتب علی عن الجواز اس وقت تک کوئی پولیس صراط پار نہیں کر سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا دیا ہوا پروانہ نہ ہو
علی کا دیا ہوا. ایک بندہ کو کھلا ہو گیا ہیں غدیر تو بجن والا. انہیں کہا وکھری سن لو بھائی گل ہیں سن لو کہ کوئی نمازاں بھی بڑیاں نے روزے بھی نے تو میں ہونے جا رہا سہ روزے تے 3 دن لئی 40 دن لئی مثال کے طور تے تبلیغ کرنی ہے تو اللہ پاک بہتر کرے گا عملاں دے ثواب ملن گے. تو بابا نے کیا آکھیا اتنے عظیم صحابی ممبر تے بیٹھے رحمت اللہ عالمین تو بعد برادران اسلام دی نگاہ وچ اتنا عظیم بندہ ممبر تے بیٹھ کے کی کہہ رہا ہے شعر دی شکل سناواں حوالہ دے دیتا ہے کتاب دا سوائے کہ مور کا کسی محلے دے مولوی دی نہیں امام کعبہ دی کتاب میرا پتر ٹھیک ہو جانا ہے. تو کی کہہ رہے ہیں ہن سوچ پرانی ہے جو تساں نہ رل جاؤ دے ان کے نمازاں نے روزے نے سب کچھ ہے. تے بزرگ کہنے نے خالی روزے تے نمازاں تینوں اتھے نہیں بچاونا اتھے مولا علی دا ہے پیار کم آونا. اتھے مولا علی دا ہے پیار کم آونا. پہلا پہلا یار آدئی وڈا سردار آدئی پہلا پہلا یار آدئی وڈا سردار آدئی میرا ہے اپنا خیال کراں علی علی میں کراں علی علی. آؤ تانوں میں اپنا سکھاواں خدا دا نا جے کتھے غلط فہمیاں لئی پھرنے ہو انجی انہیں کمکاں تو جا کے ڈب مرنا جدر آو رائے خدا علیہ محمد دی محبت ہے. حضرت عمر اتنے عظیم صحابی اسے سوائے کے مورکا چے ہونے میں بالکل پابند نہ ہر چیز دے جواب دین دا جڑا ویکھنا چاہے ٹائم بڑا تھوڑا کم بہت زیادہ ہے. میں اسے پولیس رات دے علم باغ دے لے کے آ رہا ہوں پھر کراں تے لائی کھڑنے ہیں. میں بڑا سوچیا جی ہر شے جی اڈ ونجنی تے ایک کدھر جانے نو بھی تانوں اجے دسنا ہے تے اے ہے تو بھی تھوڑا جا اور ساتھ دیو گے میں دے لو ہن تک کوئی نہ تھکیا تواڈے نال کنجے پیار بڑھائی کھلا. تے لائٹاں بھی موئے تے لگ رہیاں نے جڑا پوچھو نا کسے ڈرائیور نو رات دے ٹائم ہے وڈیاں بساں دیاں لائٹاں لگن تے کی ہونا ہے سلوات جا پڑھو ایک تساں اپنی خوشی نال نہیں پڑھی. حضرت عمر ممبر دے بیٹھے ایک بابا باہروں آ گیا. حضرت عمر فرمان جاری کر رہے کتاب دا نام سوائے کے مورکا میرے بھائیو جے محبت چاہنے ہو جے امن چاہنے ہو اپنے معاشرے تے گل سن لو جڑی گل کسے دی صحیح ہوئے وہ مننی چاہیے. حضرت عمر فرما رہے ہیں تحببوا الی الاشراف وتوددوا شرفاء سے محبت کرو کمینوں سے دور رہو. تحببوا الی الاشراف وتوددوا تحببوا الی الاشراف وتوددوا. او میرا بھائیا او میرا بابا جان جاگے ہو ذرا تحببوا الی الاشراف وتوددوا شرفاء سے محبت کرو کمینوں سے دور رہو. جب یہ گل چل نہیں رہی نا بار بار ایک بابا اسادی ٹیک تے شیعہ دے مطابق 650 سال سنیہ دے مطابق 350 سال عمر ہے. بابا سلمان محمدی علی مولا دی بارگاہ چھوڑی زمین سمیٹی مسجد اندر بیٹھ کے کہنا ہے حضرت عمر جب یہ فرمان پاک رسول نے جاری کیا میں آپ کے ساتھ تھا پوری بات ہمیں بتاؤ شریف کی نشانی کیا ہے. شریف کی نشانی کیا ہے شریف کی نشانی کیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی شریف نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں کے کردار کو بچانے کے لیے علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے. میں ذمہ دار بندہ ذمہ دار حضرت عمر کا فرمان. دعا دعا کیا بات ہے. ایک اور بتاؤں ابھی اس حضرت عثمان کا آپ کو بتاؤں. حضرت عثمان ذو النورین برادران اسلام کے مطابق انتہائی قابل احترام شخصیت ممبر پہ بیٹھے ہوئے بندہ آوڑیا انہیں کہا میں شاہ نہ لڑائی ہے میری مفہوم بیان کر رہے ہیں. ملا جامی دی کتاب وچ یہ مستدرک جو تانوں مل جائے گا. انہیں کیا کیا انہیں کہا میرا فلاں اگر منو کوئی شاہ تکلیف چاہ دے کوئی خاندان بنو ہاشم دا منو کوئی جاگ جاوے تو میں ازالہ نہ کرے وہ تو کسی اور جگہ جائے نا جی میں اونجے اٹھنی تو اونٹ بڑھانے لا کام ہے تو ادھر کام ہو رہا کیونکہ وہ شام میں آئے مدینہ ہے مڑ رہنا آیا 4 جاڑے تلاد بھی بابا جی اور دے. حضرت عثمان نے رب واحد دی قسم ہے اس گلوں اگر معافی ہونی ہے نا تو وہ تو اور بڑے نظام ہونے نے لیکن میں اس گلوں انہوں انجے سلام بھیجنا جی میں سورہ فرقان جلہ سلام بھیجا ہے. انہیں پوچھو کہڑا سلام سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی نکل گئی رہتا ہوں. میں ایسی اس بات پر حضرت عثمان کو سلام بھیجتا ہوں جو شیعہ بیٹھے ہو سورہ فرقان والا سلام بھیج رہا ہوں گھر جا کے پڑھے ہو کہڑا سلام ہے. ٹھیک ہے جی کیا کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے سادات کا ادب بتا رہے ہیں.
او میرا پترا میرا برا او میرا ڈوگر بھائی میں نے بڑی یقین کر میرا دل تاں خوش رسی میرے پیچھے کانٹ تے تو سایہ بڑھا کے کھلیں آگے چھڑ دنیا دیا نوکریاں نو آلے محمد دے ذکر چلی علی کران کے ہوں سنے ہو بھیا بھائی تو نال یہ نہیں کہ تھی رہنا مڑ پڑھنا بھی انہوں نے علاقہ نو بڑا سمجھایا ہے مڑ اپنے کماں جو نہیں نکلنے یہ نہ رہنے دے ہن تک 4 تقریریں یاد کرنا گال یار کام بڑا نیڑے لگ گیا حضرت عثمان کہہ رہے ہیں پاک رسول کا فرمان سنا کر اس بدو کو مدینے والے کو بٹھا کر کہتے ہیں میں نے رحمت العالمین کا فرمان سنا ہے اگر خاندان بنو ہاشم میں سے کوئی ہو تو سامتی بھی خیال کرو خدا واسطے شیعے جڑے سیدہ نے وہر رکھی پھرنے ہو تو ممبران دے آنے سونا چاندی نکلنے نے گوڑیاں چاہو تو نگال دساں تو جو کرے میری طرف حضرت عثمان ممبر سے کہہ رہے ہیں میں نے محمد عربی کا فرمان سنا جو کوئی خاندان بنو ہاشم میں سے کسی امت کے بندے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور اس کا ازالہ نہ دے تو میں محمد اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنی اولاد اور خاندان کا حق نہ ادا کر دوں تم خاندان بنو ہاشم کو کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ جانے اور محمد جانے حضرت اما عائشہ پردے دار خواتین آ گئیاں یا سیدہ برادران اسلام دی نگاہ وچ دسو سب تو عظیم صحابی کیڑے نے نہ فرمایا حضرت ابو بکر پہلا صحابی حضرت عمر دوسرے صحابی تانوں چاس آنی چاہیے دی گل دی تیسرے صحابی حضرت عثمان چوتھے صحابی حضرت سلمان فارسی پنجواں صحابی ابو ذر بی بی رو کے کہنی ہے کیڑے پاسے جا رہے ہو علی دا چوتھا نمبر بھی نہیں بی بی کہہ رہی ہے اپنی عقلاں دا علاج کرو تساں میرے تو صحابی پوچھنے علی صحابی نہیں علی اہل بیت ہے بولو پولیس رات سانو نہ ڈرا پولیس رات ہوں سانو حضرت ابو بکر دسیا پولیس رات تے ولایت علی کام آنی ہے پل سے ہم ملنگ مسکرا کے جائیں گے نعرہ علی ولی لگا کے جائیں گے بولو ذرا سارے ایک باری تانو پہاڑاں دیاں سیراں کرا رہے ہیں تانو پلاں دیاں سیراں کرا رہے ہیں پل سے ہم ملنگ مسکراتے جائیں گے ذاکر صاحب سون دلو کنیاں اوکھیاں سراں کلیوں لا رہے ہیں ذاکر بڑا پیچھے کی کرنے نے دو بندے ادھر دو ادھر ذاکر پہلا جملہ چاہنا ہے باقی اشاریاں نال کرنا ہے ایک لفظ اے جائے گا دوجا اے جائے گا ذاکر بھج کے رو کے آخری لفظ آکھے گا تو میں گجر سارے ہی لفظ آپ ہی آکھے آ رہے ہیں اینج کرن گے نا والا دوبارہ چا پڑھ اینج کرن گے دار سن لے تو میں سارے جملے بچارہ آپ ہی لگایا پل سے ہر ملنگ مسکراتے جائیں گے نعرہ علی ولی لگاتے جائیں گے سارے منکروں کے جی جلا کے جائیں گے سن کے سارے منکروں کے جی جلا کے جائیں گے 5 جام خم کے بھی چڑھا کے جائیں گے اگلی گال سننی ہے آخری گال سننی ہے پل سے ہم ملنگ مسکرا کے جائیں گے نعرہ علی ولی لگا کے جائیں گے سارے منکروں کے جی جلا کے جائیں گے 5 جام خم کے بھی چڑھا کے جائیں گے اپنے اپنے ہاتھ میں اٹھا کے جائیں گے یہی علم ایڈا گھراں دلائی ہے تیرے دسایا کر سی اپنی اپنی فیملی دا سربراہ کے ٹورے گا پچھے علم ہوئے گا رب واحد دی قسم علم عام نہیں کدھر گئی ہیں بخاری جڑا بندہ ویکھنا چاہے آؤ کتاب دا نام صحیح بخاری دوجی جلد باب خیبر کھولو اگے میرے تو پہلے چدر صاحب پڑھ رہے باب آدم تو علم شروع کیتا نے تے سارا ماشاءاللہ انہاں سنا دیتا ہے جڑا انہاں گال نہیں کیتی رب واحد دی قسم ریکارڈنگ کھول کے ویکھ لیو میں بڑا سننا میں گجر کرنا دا بھی بڑا پکا جے انہاں بالکل آن کے عیسیٰ تو بعد حضرت حمزہ تے پھر جعفر تیار تے پھر حیدر قرار دی گال کیتی ریکارڈنگ کھول کے ویکھ لیو لیکن میں تانوں کہہ رہا کریم کربلا دی گال ادھر آ کے ذرا سن تو میں فقیر چا سناواں سب تو پہلے اور کچھ چاہے نہ چاہے آدم دا علم تانوں سمجھ آوے نہ آوے موسیٰ دا نہ آئے حضرت ابراہیم دا نہ آئے عیسیٰ دا نہ آئے کیا نبی دی گال تے کو سمجھ نہ آئے او مسلمان برا او میرا جٹ برا او میرا ڈوگر برا او میرا گجر برا سن لے کلمہ جس محمد دا پڑھنا ہے اور کوئی علم چاہے نہ چاہے علم چاہنا محمد عربی دی خیبر سنت ہے اوہ علی مولا دے بعد دی گال ہے
تے پاک رسول اور کیا آکھیا پاک رسول دی سنت کلمہ جس نبی دا پڑھنا ہے پاک رسول تے صحابہ کرام دی روش کیے ہوئے اجے میں تو اترو ٹائم بڑا تھوڑا ہے ورنہ میں تانوں چاندی دے دستا ایک کتاب دا نام مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ لکھیا ہے پاک رسول دا علم ہے او کوئی رتا نہیں ہے کوئی جتی والا نہیں ہے کوئی ساوا پیلا نہیں ہے پاک رسول دے علم دی نشانی صرف انی ہے ادھے پنجے دا نشان ہے یا کتاب مسلمانہ دی میں ذمہ دار کس لیے کھڑا سنن ابن ماجہ کتاب کھول کے ویکھ لو پاک رسول علیہ السلام دے علم دا رنگ کیویں آ سا ستہ کھول کے ویکھو او میرا بھائی سنن ابی داؤد کھول کے دیکھ تینوں لب جائے پاک رسول دے علم دا رنگ نہ چٹا آیا نہ پیلا آیا نہ رتا آیا پاک رسول دے علم دا رنگ اسود سیاہ آیا سا ستہ اے تے تساں میرے نام ملنگاں تو سنیا کرو علم پاک اے علی ولی اللہ دے رولے بچیاں نوں پوچھا کرو میرے تو اور رولا دسو جڑا کوئی نہ حل کرے آل محمد دی محبت کرو کوئی یار علم چاہے نہ چاہے ساڑی بلا تو رحمت العالمین نے چاہیا ہے تو میں سپاہ صحابہ جو پڑھ کے آگے تنوں دس رہے ہیں ساری رات رب واحد دی قسم جے حضرت عمر تے حضرت ابو بکر پریشان رہے اے علم سانوں ملے ساری رات اٹھ کے بیٹھ رہے محمد عربی آرام نہیں کر رہے تو اتنا ٹائم ہے کی کالا کپڑا چاہی پھرنے ساری رات پاک رسولہ کیا کالا کپڑا نہیں اے میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا حضرت عمر نے کہا اللہ کرے منو ملے حضرت ابو بکر نے کہا مجھے ملے حضرت عثمان نے کہا مجھے ملے صحابہ کرام ساری رات دعائیں مانگتے رہے صبح علم علی کو مل گیا لیکن صحابہ کی محبت بتا رہی ہے علم لگانا صحابہ کی سنت ہے محمد عربی کی سنت ہے آخری شعر اے میں تانوں قصیدے سنانا ہے تاکہ بندے جن آکھڑنا سانوں کیا پتہ لگا قاری صاحب دی سپیڈ 140 ہے آل محمد دی محبت بلے پالو سننی ہے تو یار سنی رہے شیعہ ہے تو شیعہ رہے اور مولوی نے جڑے تھے آنے ادھر آئیں بسم اللہ ادھر آئیں کلمہ پڑھیں تو نال ویڈیو بڑھانے میں آنا تو مولا دی آئی ایسائی بان تو کلمہ پڑھنا ہی تو تھا ہی رہ اندر رہ کے سمجھا اے ساڑھے کو لے تو نوٹس بڑھا کے دیں آگے اے انہوں نے کٹھی پلا اللہ را شکر ہے کہیں مسیطاں لگے کھلے نے کہیں علاقے ہیں توڑی لوڑ میرے براؤ سنی تو سنی رہ شیعہ آل محمد نہ غداری نہ کر حافظ بنو قاری بنو خطیب بنو مولوی بنو قاری بنو خطیب بنو مولوی بنو حیدر کی ہم سری نہ کرو آدمی بنو اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر اللہ شہنشاہ زندگی کر آخری گال جے تو دعا سید بادشاہ کران گے تو راضی رہو کسے دے کوئی میری کوئی گال کسے نے بری لگی ہوئے تو گجر معافی چاہنا ہے انہا بولا گجر تو پہلی باری لبیا ہونا ہے ٹھیک ہے آپ جو پیار محبت چاہ رکھو امر رکھو یار چھڑو فرقیاں دی رولے اے فرقے سارے فنا ہو جانے نے فرقہ صرف ایک کوئی پار لگنا جے جس فرقے دی نشانی علی اور آل علی ہوں گے تو میں نے پتا ہے رب واحد دی قسم ہے میں نے پتا ہے سنیا کہ نہ پیار ہے آل محمد دا میں جاننا یقین کر لو سنی شیعہ اتحاد رکھو ہر جگہ تے تواڈے بازو نے شر پسند ناصر دے آنکھیں نہ لگو سنی شیعہ سارے رل کے 3 نعرے مارنے نے سنی شیعہ بھائی بھائی سارے بولو سنی شیعہ اس کیمرے نے ثبوت دے ہو کہ اساں انشاءاللہ اتحاد علی قوم امن علی قوم شر پسند بندیاں دے لعنت بھیجنے سارے مل کے بولو جا صفحہ خراب کرے سارے بولو سنی شیعہ سنی شیعہ سنی شیعہ اور ایک شعر سنو تے میرا براب ساریاں گلاں ٹھیک نے اے میں انہاں 8 ہلے بیٹھے ہو 8 ہلے اختراب آلے ہے کہ چلے گئے ہو او 8 ہل میں گیا دیکھ مولوی صاحب آگئے انہوں نے کہا تقریر تے تیری ماشاءاللہ بہوں ہی چنگی ہے پر میں لعنت نہیں کرنی ان گال سننی مزاح نہیں انہیں میں کہا جناب حضور میں تے علمی بندہ میں نے کوئی دلیل چاہتے انہیں کیا جامعہ ترمذی دی حدیث ہے انہیں کوئی حدیث کاٹ کے بکھائی میں کہا سچ ہے کیونکہ محمد فرمایا ہے وہ حدیث کے وے حدیث ہے کہ مومن کبھی مومن پہ لعنت نہیں بھیجتا تو میں کہا ایک کڑا کچھ جھوٹ ہے مومن تے لعنت نہیں نہ بھیجنا مومن باقیاں تے کال سکنا ہے نا انہیں آکھیا منو نہیں سمجھ آنی منو قرآن چو کٹ کے دے اور میں تانوں کٹ کے دے ہاں اس تو بعد آخری شعر سنانا ہے ممبر چھوڑ دینا پارہ نمبر 3 ان جدوں دین تے مسئلہ بنے آل عمران نے حل کیتا چون بھی سنو پارہ 3 چیپٹر 3 سورہ آل عمران 3 دے مقابلے چ آل عمران ان بندے ڈیڈ ہو گئے انہوں میں کیا کریں انہوں میں چارج کرنا ہے اس گال تو بعد سورہ آل عمران تے ادر سمجھنے لے بندے رکوع نمبر 9 تے آیت نمبر 86 8 6 14 4 1 پھر 5
5 14 9 تے آل عمران دا تذکرہ ہے تے شیعہ چپ کر جاؤ تو سانو پھر تساں سبحان اللہ یاد ہو سنیا 8L اج موجود ہے تے مجلس میں کدوں پڑھیے تھے 3 ربیع الاول نو بندہ موجود ہونا ہے یقیناً اللہ شہنشاہ دی زندگی کرے سنی بھائی یا بابا یا تے زندگی گزاری کھلا تے مینوں ایک وال بھی کالا نظر نہیں آیا تے 8L لیو کوئی ہے تے گواہی دیو جٹ بڑے ماشاءاللہ اتھے چنگی ڈیوٹی کر رہے ہیں تے حافظ بھی بن رہے ہیں اللہ شہنشاہ نظر بد تو انہاں نوں بچاوے انہاں آکھیا تھے آؤ ذرا ساڈے حافظاں دا ٹیسٹ لو میں آکھیا بڑا آواں گے بڑا انشاءاللہ وقت دیاں گے تانوں دتا بھی ہے تے باقی مدرسے نہ جا سکیا کسے وجہ تو اور حاضریاں ہی ایک گل سنو میں باہر نکلا بندے کیا میں سب کچھ بن گیا تساں شیعہ ٹھیک آخنے سانوں غلط پڑھایا گیا ہے لیکن یار اساں لعنت نہیں کرنی تو میں کہ بابا جی تساں نہ بھیجو تساں لے کیڑی کوئی آیت آئی ہے مذاق نہیں لطف لینا ہے انہوں نے کہا مومن پہ لعنت نہیں بھیجتا میں کہا ٹھیک گل ہے مومن تے نہیں کرنا لیکن مومن منافق تے کر سکنا ہے اللہ قرآن کہنا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے لعنت ہے لعنت اللہ علی الظالمین ظالماں تے لعنت ہے تے لعنت اللہ فلاں 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 تے ہن سارے پاسے اللہ دتی کھلیا تے میں کیا کراں میں کہا کوئی بھی آیت تینوں سمجھ نہ آوے نا چل چھڈ پرا ایک آیت میں تینوں دسنا تیری انسانیت تاں بچے گی مسلمان ہونا دور دی گل ہے میرا بھرا قرآن سن گاری گجر کھلئی انسانیت میرا بھرا مذہب چھڑ پرا مذہب دے رولے ہی نہ کر انسانیت اے وجہ ہی جی جون جیسے آ بڑے نے زہیر ابن کہن جیسے آ بڑے نے اے وجہ ہی جی آج ہر ہندو سندھ دے اندر جاؤ دیکھو مجلساں کرا رہے ہیں اے گل سمجھ گئی نا انشاءاللہ سنی شیعہ اپنے کول رکھو سا میں تانوں انسانیت دی گل سنا رہا لعنت نہ کرو بندہ انسان نہیں رہنا جی پارا 3 چیپٹر 3 سورہ آل عمران گجرا والا مناظر آیا مولوی صاحب میدان چھوڑ کے بھاج گئے انہوں نے کہا لعنت کر لیں میں کہا میں نہیں کرنا میرے مامے دی پڑھائی ہے کوئی ساڑھے مامے دی پڑھائی ہوتے مقدرائیں لکھی کھلی امت دا فرعون خالد مسلم اچھا اے جناب پارا 3 چیپٹر 3 سورہ آل عمران رکوع نمبر 9 آیت نمبر 86 میں کہا آخری آیت جے میں کہا لعنت اللہ بھیجی جے میں کہڑا کولوں پڑھائی ہے اے بھی یہ ریکارڈ فقیر نو حاصل ہے 102 آیتاں چوں الہامی کتاباں چوں میں لعنت کر کے دسی ہے صحیح لعنت نہیں بھیجنے منو کولوں بھی کروائی ہے ہن گل سن لو جی انسان مذہب دی یار گل ہی نہیں سنی شیعہ دا چکر ہی کوئی نہیں گجر تو پیار سکھان لا بندہ ہے تو صرف انسانیت بچا سنی شیعہ کو رکھ پارا 3 چیپٹر 3 سورہ آل عمران اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے کیف یہد اللہ قوم پہلے میں نے ایک گل جلدی نہ دسو پاک رسول دی خوشی کسے عیسائی منائی ہے نہیں کسے یہودی منائی ہے نہیں کسے ہندو منائی ہے نہیں مسلمانہ منائی ہے نا میں نے نہیں پتا اللہ کی نہ مخاطب ہے اللہ کہہ رہا ہے کیف یہد اللہ قوم میں کیسے ہدایت دو کیمرے والے بندے کوئی شاید بھی بھول جائے دنیا نے اے گل یاد رکھو سورہ آل عمران دی 86 آیت کیف یہد اللہ قوم میں کیسے ہدایت دوں اس قوم کو شاہدوا ان الرسول حق جو میرے محمد کو حق کہتے ہیں میں کیا یا اللہ منو امان چا ملے محمد نو سچ کہنے اندر پھر انہوں نے کیا ہدایت نہیں اللہ فرمایا انہوں نے ہدایت تا نہیں کفرو بعد ایمانہم محمد کا کلمہ ورنہ کس قوم کا کل ایمان کے منکر ہے آگے سنو جلدی نہ بیٹھ جاؤ بس بڑی داد ہوگی اگلی گال سن لو کل ایمان کے منکر ہو تو محمد کو حق کہنا کس بات کا میں کہا یا اللہ بندے نے کم ظرف نے تو فرعون نو سونے دے تخت دیتے نے تو یزید نو سونے دے تخت دیتے نے سونے دیاں زیرہ دیتیاں نہیں بندے کمرے ہو سکنے تو تے لجبال ہے نا تے ہر ایک نو دین لی تیرے کو کوئی نہ کچھ ہے جڑا کل ایمان دا منکر ہوئے تے بس رسول نو حق آکھنا پھرنے تے اس یا رسول اللہ دے لئے کیا اللہ پاک تو دے لئے کیا رکھا ہے اللہ نے پہلے سن لیا وہ ہے کون ہے واللہ لا یہد القوم الظالمین اے ظالم نے انہاں لئی ہدایت نہیں او میں کہ وہ پاویں نہ ہوئے اے دس انہاں لئی تیرے کول کھیوے تو جو لجبال ہے ہر ایک نو کوئی نہ کوئی دینا ہے فرعون نو سونے دے تخت دے انہاں لئی کی رکھے اللہ فرمانا انہاں لئی اور کوئی نہیں تساں انسان سننا ہے آیت دے وچ انسان لفظ کوئی سنی شیعہ دی گل نہیں اللہ فرمانا انہاں لئی میرے کول ایک شے ہے او کہڑا اولائکا کل ایمان کے منکر کی جزا بتا رہا ہوں اولائکا جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ان پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور جو انسانی شکل میں ہو اس سب کی لعنت اگر انسانیت میں رہنا چاہتا ہے تو اللہ سنت ادا کرنا پڑے گا لعنت بھیجنی پڑے گی صلی اللہ محمد بار محمد و آل محمد بلندتر صلوات مومنین حضرات تشریف رکھیے عظیم الشان جشن اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا